الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا والصلاة والسلام على حبيبه سراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته خصوصا على سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين إلى يوم القيامة كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری املا رہے غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول. حضرات، آج کی جو محفل پاک ہے وہ سید الشہداء امام کربلا نواسہ مصطفیٰ سبط پیغمبر فرزند مولا کائنات جگر پارے بطول زہرا اور ہم سب کے دلوں کا چین اور سکون سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک بابرکت باسعادت ذات پاک کی جانب منسوب ہے. سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی جس طرح ہمیں حسینی صدقہ عطا کرتا رہا ہے آگے بھی یوں ہی عطا فرمائے، اور اسی حسینی صدقے کے ساتھ حسینی محبت میں، حسینی جھنڈے میں اور حسینی کرم نوازی میں ہم سب کو موت نصیب فرمائے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کریم نگر کی جماعت ردائے مصطفیٰ کو جنہوں نے یہ محفل پاک سجائی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے محلے کے جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں اور اس محفل میں کسی بھی طریقے سے حصہ لیا ہے،
اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو، کاوشوں کو اور ان کی توجہات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں کریم نگر میں ایک پاکیزہ کریم کا ذکر کرنے آیا، سمجھ گئے آپ؟ اور اس کریم کے کرم کی بھیک مانگنے کے لیے آپ جیسے منگتا اور بھکاریوں میں سب سے ادنا درجے کا منگتا میں بھی بن کے چلا آیا ہوں کہ کسی نہ کسی دن انشاءاللہ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم نوازی ہوگی تو بیڑا پار ہو ہی جائے گا اور ہم غریبوں کا کام بن ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت، مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رکھے۔ حضرت مولانا عثمان صاحب قبلہ نے بڑی اچھی نصیحت کی، اس سے پہلے آپ نے تقریر سماعت کی حضرت مولانا مدثر اشرفی صاحب کی، شاید جو بیٹھے یہی ہیں، میری پہلی ملاقات ہے۔ آپ نے بہت ساری باتیں سماعت کی ہوگی، میں سن نہ سکا، لیکن مولانا عثمان یزدانی صاحب کی جو بات ہے میں اس سے پوری طریقے سے متحد ہوں اور متفق ہوں۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا، جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہا ہے یا جس نے کیا ہے، چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، سب سے محبت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ میں نے 6 سال تقریباً اپنے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ کو قریب سے دیکھا۔ میں نے کبھی حضرت کو ایسا نہیں پایا کہ حضرت نے کسی کے پیر کی برائی کی ہو۔ میاں وہاں تو پیر چھوڑیے، حضرت کو میں نے ایک چیز پوری طریقے سے محسوس کی، میرا پیر کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا، اکثر خاموش رہتے تھے، لیکن زبان کب کھلتی تھی، جلال میں کب آتے تھے، جب کوئی کہتا تھا حضرت فلاں شخص نے مسلک اعلیٰ حضرت پر یا فلاں عالم پر یا فلاں دین کے مسئلے پر اس طرح کا نظریہ قائم کر لیا ہے، تو حضرت جلال میں آ جاتے تھے۔ نام نہیں لوں گا، ایک عالم نے مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کتاب لکھی اور آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ۔ میں اس وقت حضرت کے پاس موجود تھا، حضرت نے فرمایا، بس اتنا ہی کہا کہ یہ آدمی بھی بگڑ گئے۔ طاہر الپادری جیسا مردود زمانہ، اس کے تعلق سے جب حضرت نے مضمون لکھوایا تھا، مولانا عاشق صاحب لکھ رہے تھے، میں خود موجود تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، یہ تو ابوالعلا مودودی سے بھی آگے نکل گیا۔ کم سے کم ابوالعلا مودودی نے جو نام کے مسلمان تھے انہی کو اس نے متحد کرنے کی کوشش کی تھی، یہ تو کرسچن اور جیوز، یہودی اور عیسائیوں تک کو بلیور اور مومن کہہ رہا ہے۔ تو جو ابوالعلا مودودی نے نہیں کیا تھا، یہ اس سے بھی آگے نکل گیا۔ حضرت کی زبان ایسے موقعوں پہ کھلتی تھی، سمجھ گیا۔ اور جو علماء تھے، میں نے اپنی زندگی میں بڑے سے بڑے علماء سے ملاقات کی، بڑے سے بڑے علماء اکرام سے ملاقات کی، بہت سارے، شہباز دکن سے بھی ملاقات ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ اور بڑے مخلص، میں جب آیا تھا آج سے چند سال پہلے، تو جشن صدیق اکبر میں تقریر کرنے آیا تھا، حالانکہ میرا کیا ہے، میں 2010 میں فارغ ہوا، لیکن میں جب حضرت سے ملنے گیا تو صدر نوازی دیکھیے، اپنے پرسنل کمرے میں بٹھایا، بہت ساری باتیں ہوئی اور بڑے پیار سے محبت سے نوازتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ بڑوں کے یہی طریقے ہوتے ہیں۔ اور میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، دیکھو میرا پیر سرکار تاج الشریعہ ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں جو ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت، ہم سب کے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے والا جو پیر ہے، ہم اس کی برائی کر کے دوسروں کو موقع فراہم نہیں کریں گے، الحمدللہ اس کو سینے سے لگا کے کہیں گے ہمارے ذاتی اختلافات میاں کہیں بھی جائے، وہ جائے چولہے بھاڑ میں، سیدھا جملہ بول رہا ہوں، ہم اپنے سارے اختلافات کو دور رکھیں، ہم مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی جو خدمت کرنے والے ہیں، ہماری الگ نشستیں معاملات اپنی جگہ ہوں، لیکن جب مجمع عام میں آئے تو ان کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھے، تاکہ کسی باغی کو مسلک اعلیٰ حضرت کے مخالف کو زبان کھولنے کا موقع نہ ملے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ سرکار تاج الشریعہ کو میں نے دیکھا، علماء عالم آتے تھے، میں تو مرید تھا حضرت کا اور ہوں الحمدللہ، حضرت جیسے چاہتے ویسے بولتے،
لیکن کبھی حضرت نے یہ نہیں کہا تم کیسا ہے، ہمیشہ یہی کہتے تھے آپ کیسے۔ یہ حضرت کا طریقہ تھا۔ کوئی سید صاحب آتے اتنا بتا دیا جاتا کہ سید صاحب ہے، حضرت ان کو ادب سے بٹھاتے اور اندر سے پیسے منگوا کے نذرانہ دیتے۔ یہ بھی بتا دوں یہ کسی کی خاص نہیں ہے کہ فلاں سید صاحب کہیں فلاں کہیں کہ مجھے ہی دیتے تھے، حضرت کی عادت تھی کہ سادات اکرام کو دیا ہی کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ علماء ہوتے تھے، حد تو مولانا عثمان صاحب اس وقت ہو گئی کہ جب جامعۃ الرضا کے ایک استاذ قاری شرف الدین صاحب حضور تحسین ملت کے مرید ہیں، انہوں نے کہا حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کس کے مرید ہو؟ کہا صدر صاحب قبلہ کا۔ کہا پھر کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میں حضرت کا ایک دن معاملہ یہ ہوا، وہ آئے چپکے سے پیر دبانے لگے۔ قاری شرف الدین صاحب ہمارے یہاں شعبہ قرات پڑھاتے، قاری بناتے ہیں لوگوں لڑکوں کو، تو وہ گئے، جانے کے بعد میں سرکار تاج الشریعہ کے پیر دبانے لگے۔ اچھا پہلے دباتے تھے تو حضرت منع نہیں کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ مجھ سے پوچھا گیا قائد ملت نے اور دیگر حضرات نے کہ حسام میاں کو پڑھانا ہے، کس کو رکھا جائے؟ میں نے کہا جامعۃ الرضا میں یہ سب سے اچھا قرآن پڑھتے ہیں، انہی کو رکھ دیا جائے۔ اس دن سے حضرت کی طرف سے آرڈر ہو گیا کہ آپ کو حسام میاں کو پڑھ، چھوٹے تھے حسام میاں، الف با تا کا پارا پڑھانا۔ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں کچھ دن کے بعد قاری صاحب آئے، قاری صاحب کا خود بیان ہے، میں حضرت کے پیر دبانے لگا، حضرت نے ارشاد فرمایا کون پیر دبا رہا ہے؟ تو کہنے لگے قاری شرف الدین صاحب دبا رہے ہیں۔ حضرت میں شرف الدین ہوں۔ آپ نے فوراً پیر کھینچے، بولے آج کے بعد میرے پیر مت دبانا۔ کیوں مت دبانا؟ کہا اس لیے کہ تم میرے پوتے کے استاد ہو۔ یہ ہے میاں ادب، ہم نے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے۔ اگر اس طریقے سے رہیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارا کام ہوگا، یہ ہماری آخرت ہے۔ دنیا سے جانے والوں کے لیے تو ویسی بھی برائی کے ساتھ یاد نہیں کرنا چاہیے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں الحمدللہ حیدرآباد کے علاقے میں مضبوط سنیت کے لیے جو سب سے زیادہ، میں یہ نہیں کہتا کسی نے اور کام نہیں کیا ہے، شہباز دخن اس مسئلے میں انوکھے نا، مگر کہتا ہوں سب سے زیادہ جو کام کیا ہے اور اپنے مریدوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کا جو ذوق اور شوق بنا ہے، میاں علم کی بات اپنی جگہ ہے، علم تو بہت پہلے سے حیدرآباد میں پایا جاتا ہے، مگر مضبوطی جس میں آ جائے، اصل میں حقیقت میں سچائی میں، اسی کو کمال کہا جاتا ہے۔ اور اس چیز کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہیں، سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ سرکار امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ تسلم ہی تھا جس نے کائنات کو بتا دیا کہ غلط کے ہاتھ میں کبھی اتنے مضبوط ذات کا ہاتھ جا ہی نہیں سکتا۔ یہ چند باتیں تھی میں نے عرض کر دی، ابھی میری گفتگو شروع نہیں ہوئی ہے، بس مولانا عثمان صاحب کی بات پر ہلکا سا تبصرہ میں نے کر دیا ہے، اور اللہ کرے میں بھی اسی پہ قائم رہوں، میں بھی اپنے بزرگوں، سادات، علماء، حفاظ، قرہ سب کی تعظیم و تکریم کرتا رہوں اور آپ بھی کرتے رہیں۔ اب آئیے ذرا جیتے جاگتے ماحول میں نبی آل نبی پہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیا جائے۔ پڑھے جارے سارے لوگ بلند آواز سے، مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ تقریر سننے کے لیے، مجھ سے تقریر کروانے کے لیے اور سننے کے لیے آپ تیار ہیں، ذرا بلند آواز سے پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار یہ پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے جس کو حضرت امام ابن حجر حیثمی شافعی مکی نے اپنی کتاب السوائق المورقہ کے اندر تحریر فرمایا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تصلو علیہ الصلاۃ البتراء، مجھ پر آدھا انکمپلیٹ اسمپور درود نہ پڑھا کرو، آدھا درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی حضور ماہی الصلاۃ البتراء، یہ آدھا درود کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تقولون اللہم صلی علی محمد ولا تقولون وعلی آل محمد، فرمایا تم اتنا کہہ کے خاموش ہو جاؤ
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, लेकिन वाला आली मोहम्मद ना पढ़ो, ये है आधा दुरूद और अनकम्प्लीट दुरूद। कंप्लीट दुरूद ये है कि जब अल्लाहुम्मा सल्ली कहो तो वाला आली मोहम्मद भी कह दिया करो, इसलिए कि अल्लाह ताला मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुरूद पाक को शरफ़ कबूलियत उस वक्त अता फरमा दिया करता है जब नबी की आल पे दुरूद सलाम पढ़ लिया जाता है। ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से बोलिए। बहुत ज्यादा आप थके नहीं हैं, नींद भगाने के लिए बार बार आपको अंदर बाहर किया गया है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरे इमाम फरमाते हैं, बहुत मशहूर है, तबर्रुकन पढ़ रहा हूँ, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। आला हजरत का शेर जब भी पढ़ा जाए तो नई चाशनी होती है। वो ज़ाब्ता अपनी जगह है, कुल्लो जदीदिन लजीज, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा हर कुल्लो कदीमिन लजीज के दर्जे में है। ये जितना कदीम है उतनी लज्जतें इसमें मिल रही है, क्योंकि ये गोल्ड इज ओल्ड, क्या बोलते हैं, ओल्ड इज गोल्ड है। पुरानी चीज क्या है, सोने की मानी दुआ करती है। आला हजरत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। वराउल वरा का मतलब मखलूक की अक्लों से बाला तर है। हमने कहा आप कहेंगे ये कैसे, हमने कहा आपको हुसैन समझ में आने वाला नहीं, आका हसन समझ में आने वाले नहीं, मौलाए कायनात समझ में आने वाले नहीं। हमें मियाँ दौरे हाजिर में जब लोग आला हजरत को नहीं समझ पा रहे हैं तो इमाम हजरत इमाम हुसैन को क्या समझ पाएंगे। लोग शायर ने कह दिया ये घराना वराउल वरा है, हमारी अक्लों में आने वाला नहीं है। इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हजरत मुश्किल कुशा है मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और हजरत उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन कहते हैं कि ज़बा से हो बयाने इज़्ज़ो शान अहले बैत। क्या बात, कैसे आप खामोश रहे, थोड़ी के नीचे से हाथ हटाइए, बोलिए मोहम्मद से सुभान अल्लाह। किस ज़बा से हो बयाने इज़्ज़ो शान अहले बैत, और अगला बोले मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। जो अहले बैत की तारीफ करता है दर हकीकत वो मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहा है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आल में आने वाले लख्ते जिगर, नूरे नजर किसके, मुफस्सिर आजम के, सरकार मुफ्ती आजम की करामत, सरकार तारे शरीयत मोहब्बत का खिराज पेश करते हुए कहते हैं शहंशाह शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो, शहंशाह शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो। हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है, हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज करती है। और एक मकाम पर मैंने कहा था हुसैन इब्ने अली की जुर्अते ईमान का क्या कहना, हुसैन इब्ने अली की जुर्अते ईमान का क्या कहना, कभी भी झुक नहीं सकते जमाने के झुकाने से। कल मैंने एक शेर पढ़ा था, दोबारा पढ़ देता हूं, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बा पे है, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बा पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन। हो सकता है अभी आपने हजरत मौलाना मुदस्सिर साहब से वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू की आयत सुनी हो या कोई दूसरी आयत पढ़ी हो, तो शहीद के बारे में सब थ्योरी बताते कि शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया नहीं, दिखा दिया, बताया नहीं, दिखा दिया। इसीलिए तो आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्सक़लैन मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी, कि अहलो बैती
किताबुल्लाही हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द व इतरती अहलु बैती वलन यतफर्रिका हत्ता यरिदा अलैहिल हौदा औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सरकार इरशाद फरमाते हैं तुम में दो वजनी और भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। ए मेरे आका ये जुमला क्यों इरशाद फरमाया, हिकमत बताऊं वजनी और भारी चीज क्यों छोड़कर जा रहा हूँ। सरकार ने कह दिया वजनी क्यों कहा, भारी क्यों कहा, वजह यह है मियाँ जब कोई हल्की फुल्की चीज अगर रास्ते पे पड़ी होती है, हल्की सी हवा चलती है उड़ा के लेकर चली जाती है, लेकिन वही पत्थर रख दिया जाए, चट्टान रख दी जाए, वही गाड़ी का टायर रख दिया जाए, हवा आएगी चली जाएगी, लेकिन हल्की फुल्की चीज को उड़ा के लेके नहीं जाएगी। मियाँ हमारी हैसियत पत्ते की सी है, मेरा हुसैन बहुत वजनी है, कुरान बहुत वजनी है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इशारा कर दिया इनका दामन थाम लो, अगरचे तुम हल्के हो लेकिन ये भारी है, जहन्नम की आग की तरफ नहीं जाओगे। अगर इनका दामन पकड़े रहोगे मुसीबतें दुनिया में आएगी वो भी नहीं सताएगी, आखिरत की मुसीबत भी नहीं सताएगी। फिर आला हजरत याद आएंगे और कहोगे दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। सरकार ने अगला जुमला है अच्छा, अब इन्होंने नारा लगाया तो मुझे एक बात याद आ गई और वो भी इब्ने माजा के हवाले से, अगर कहें तो क्लियर कर दूं। वैसे शेर पढ़ देता हूं, आपने कहा हालांकि आप बार बार शेर सुनते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते भी होंगे, खतीब आदमी है तो कितनी जगह पढ़ते होंगे, लेकिन ये कलाम की बरकत है। दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। सरकार ने एक हदीस में इरशाद फरमाया ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलन नासी ला युबालूना मन खज़लहु वला मन नसरा। सरकार इरशाद फरमाते हर दौर के अंदर मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो हक पर कायम होगी, लोगों पर गालिब रहेगी। ला युबालूना मन खज़लहु वला मन नसरहुम, कोई उनकी मदद करे तब भी उनको परवाह नहीं, और कोई उनकी मदद छोड़ दे तब भी उनको परवाह नहीं। हमने इसकी तर्जमानी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ताजे शरीयत की शक्ल में देखी। कोई अगर तारीफ करता था तब भी हजरत को कोई सरोकार नहीं था कि साहब आसमान पे बैठ जाए। अब किसी ने कह दिया हजरत आपके ताल्लुक से फला आदमी ये बात कह रहा है। इंतिखाब कदीरी का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा मरदूद ज़माना था। जब मरा था तो बरसात का मौसम था, कब्र खोदी पानी में, कब्र में पादीन करने लगा, चूंकि ज़मीन गीली थी तो लोग परेशान हो गए। तो उन्होंने फिर वो प्याल समझते हैं आप, गेहूँ जो होता है जिसका तना, क्या पराल कहते हैं क्या कहते हैं, जो भी कहते हो, उसके जो घास फूस होती है, आखिर लोगों ने कब्र में वो डाली, उसी में दफन करके चले। समझ में आई बात आपके? बहरहाल तो उसने जो एक किताब लिखी थी सरकार ताजुश शरिया को, उसमें माअज़ल्लाह कहा था बरेली में सफ़ेद रीछ का तमाचा, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो एक मौलाना थे हमारी साथी, उन्होंने उसके रद में किताब लिखी और लिखने के बाद में उसको उसी तरह के अल्फाज से उन्होंने नवाजा। सरकार ताजुश शरिया को दिखाने लगे, हजरत ने उसको पढ़ा, चूंकि उनके वालिद भी खलीफा थे और इनको भी खिलाफत दे दी थी हजरत ने कम उम्री में ही। तो हजरत सरकार ताजुश शरिया पढ़ते गए और जहां उन्होंने उसके लिए उसी जैसे अल्फाज लिखे थे सबको अंडरलाइन करते गए। बाद में कहा ये जुमले निकाल देना, कहा हुजूर उसने आपके लिए कहा है। तो आपने फरमाया अगर उसने मेरे लिए कहा है तो क्या तुम उसी जैसी जबान इस्तेमाल करोगे? अब सुनिए, सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत का एक गिरोह, एक जमात हक पर कायम रहेगी, ज़ाहिरीना अलन्नास, लोगों पर गालिब रहेगी। मैंने जब इसकी तफसीर और इसकी शरह पढ़ी तो उसी के हाशिये में लिखा है कि ज़ाहिरीना का माना है गैरो
मुस्ततिरीना अलन्नास। गैर मुस्ततिरीना अलन्नास का माना हुआ, मतलब ये एक जमात ऐसी होगी जो लोगों से छुपी हुई नहीं रहेगी। ऊंचा बोलो, छुपी हुई नहीं रहेगी। सरकार ताजुश शरिया ने आकर से जिंदगी के अंदर हमेशा मुखालफत की, टीवी की, हमेशा मुखालफत की तस्वीर की, चैनल नहीं बनवाया। हमने कहा जो चैनल बनवाने वाले हैं उनको भी देख लो वो कितने मशहूर हैं, और जिसने बरेली के कोने में बैठ के ड्राइंग रूम में बैठकर दीन और सुन्नियत का काम किया है उसको भी देख लो। बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा किसी और का नहीं लगता है, सरकार ताजुश शरिया का लगा करता है। ज़ाहिरीना अलन्नास। इसलिए खुलूस से जब काम करते हैं तो अल्लाह खुद शोहरत दे देता है। शोहरत तो रब के हाथ में। बहरहाल बात हो गई ना क्लियर। सरकार ने आगे इरशाद फरमाया, अगला जुमला सुनिएगा। मेरे नबी ने फरमाया दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। पहले का नाम बताया, कहा कुरान है। कुरान एक रस्सी है जो आसमान से जमीन तक लटकी हुई है। मतलब यह है कि कुरान पाक को अगर कोई मानता है और दिल से उस पर यकीन रखता है, फिर उस पर अमल करता है, तो बारगाह खुदाबंदी से उसको फजल मिलता रहता है, करम मिलता रहता है। अगर से वो मुख्तसर हो, कम हो, कुछ भी हो, लेकिन रब की इनायत मिलती रहती है। और फरमाया दूसरे हैं अहले बैत। अब उसके बाद में सरकार का अगला जुमला सुनिएगा। मेरे नबी ने फरमाया हत्ता यरिदा अलैहिल हौल। फरमाया ना कुरान अहले बैत से अलग है, ना अहले बैत कुरान से अलग है। हमने, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ, सबने थ्योरी दी है, इमाम हुसैन ने प्रैक्टिकल दिया। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, ना कुरान अहले बैत से अलग, ना अहले बैत कुरान से अलग। हमने कहा सरकार के इस फरमान की हक्कानियत और सदाकत को अगर हमने देखा है तो मैदान करबला में देखा है। हुसैन पाक का सर कट गया, उसके बाद नेज़े पे बुलंद है, कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान की तिलावत हो रही है। सरे मुबारक ये बता रहा है और तिलावत का ढंग ये बता रहा है कि अहले बैत न कल कुरान से जुदा थे, न आज कुरान से जुदा है। हमने कहा ऐसी सख्त घड़ी में भी अलग थलग नहीं, दोनों मिले हैं। सरकार कब तक अलग, कब तक करीब रहेंगे और कब तक जुड़े रहेंगे कुरान और अहले बैत। सरकार ने फरमाया हत्ता यरिदा अलैहिल हौजा, हौज़े कौसर पर दोनों साथ चले आएंगे। तवज्जो है। कुरान की आयत करीमा जब उतरी, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सहाबा इकराम ने अर्ज की हुजूर इसमें ऑर्डर हुआ है, हुक्म हुआ है कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। जरा गौर से सुनिएगा, मैं दो तीन तफसीरें आपके सामने पेश करके फिर किसी नतीजे की तरफ ले जाऊंगा। सरकार अलैहिस्सलाम से सहाबा ने अर्ज की, मन कराबतुका हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम या रसूल अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बता दें कि ये कराबतदार कौन है आपके जिनकी मोहब्बत हमारे लिए लाजिम व ज़रूरी करार दी गई। मेरे सरकार ने फरमाया हुम अलीयुन व फातिमतु व इब्नहुम। उनमें पहले अली है, दूसरी फातिमा है और तीसरे हसन, चौथे हुसैन। ये बात हो गई क्लियर। आका करीम अलैहिस्सलाम के दौर में नजरान का एक वफ्द आया, बहुत बात मशहूर है, लेकिन उसमें कुछ नुकात आपके गोश गुजार कर रहा हूं। सरकार की बारगाह में आके कहने लगा, ये बताएं हजरत ईसा के बारे में आप क्या कहते हैं। दिल में उसके यह इरादा था कि इनसे भी खुदा का बेटा कहलवाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था मेरा मुस्तफ़ा शिर्क फैलाने नहीं, शिर्क मिटाने आया है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, उनका मामला जो है वो ये है कि वो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल और उसके नबी हैं। अल्लाह ताला ने उनको नबी बना करके भेजा है। अब जवाब तबीयत के खिलाफ था तो भड़क उठे अंदर और कहने लगे, ये बताइए कोई ऐसा आपको मिलेगा कि जो बगैर बाप के पैदा हुआ हो और उसको हम खुदा का बेटा ना कहे। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कुरान पाक की आयत आ गई। रब ने फरमाया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराब
ثم قال له كن فيكون. کہا یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ حضرت آدم کی طرح ہے. اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. پھر مصطفیٰ کریم مناظری کی شکل ہے. سرکار استدلال فرما رہے ہیں قرآن پاک کی آیت کریمہ سے. اگر آپ صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہو, الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہو, تو یہاں تو آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہے نہ ان کی ماں ہے, تو کیا ان کو بھی خدا مانو گے؟ رسول کریم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ نہ عیسیٰ خدا ہے نہ آدم علیہ السلام خدا ہے. لیکن اس کے بعد بھی وہ مانے نہیں, اور جب نہیں مانے حجت کرنے لگے, گفتگو کرنے لگے. قرآن کی پھر آیت کریمہ آئی فمن حاجک من بعد ما جاءک من الحق. کہا کہ محبوب تم سے اگر حق آنے کے بعد میں بھی کوئی جھگڑتا اختلاف کرتا ہے تو آپ اس سے کہیے ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. قرآن پاک کہتا ہے پھر ان سے کہو تم بھی آؤ میدان میں, ہم بھی آتے ہیں. تم بھی اپنی اولاد کو لے کے آؤ, ہم بھی لے کر کے آتے ہیں. تم بھی اپنے گھر کی عورت کو لے کر کے آؤ, ہم بھی آتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام کی زبانی رب قدیم نے دعوت مباہلہ دے دی ہے. اب انہوں نے جب یہ جملے سنے, سرکار کے دعوت مباہلہ کو سنا, تو کہا کہ ہم کل آپ کو مشورہ کر کے بتائیں گے. نظرنا فی امرنا, اپنے معاملے میں ہم کل غور کر کے بتائیں گے. سرکار نے فرمایا جاؤ اجازت ہے. چلے گئے. ان کا بہت بڑا پادری تھا جس کا نام عاقب تھا, اس کا لقب عبد المسیح تھا. اس سے کہنے لگے ہم نے آج دعوت مباہلہ کو قبول کر لیا ہے. اس نے کہا تم لوگوں کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ ارے اس جملہ اس کا سنیے گا. اس نے کہا تھا لقد عرفتم یا معشر النصارى ان محمد نبی مرسل. اس نے کہا تھا یقیناً تم جانتے ہو اے نصرانیوں محمد عربی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول. وَلَئِن فَعَلْتُمْ ذَلِكَ لَنَحْلِكَنَّ. اگر تم نے یہ کر لیا نا تو تمہارے چکر میں ہم سب برباد ہو جائیں. اور ایک روایت میں اس نے کہا تھا ما لعن قوم قط نبیا الا هلكوا على آخرهم. کسی بھی قوم نے اپنے نبی کے خلاف لعن طعن نہیں کیا مگر یہ کہ پوری جماعت ہی تباہ ہو گئی. رسول کریم علیہ السلام نے دعوت دی تھی. اب چونکہ دوسرے دن آنا تھا, توجہ کریں ذرا ادھر. کہاں کھو گئے آپ, کدھر چلے گئے؟ ہاں میری طرف دیکھ کے سنیے ذرا غور سے. رسول کریم علیہ السلام نے چونکہ دعوت دی تھی, سرکار کی تیاری مکمل ہے, اور میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو لیا. بات کیا تھی؟ تم بھی آؤ ہم بھی آئے. سرکار نے خود بھی تشریف فرما ہے, حضور نے حضرت علی کو لیا, اور حضرت علی کو لینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کو لیا, امام حسن کو لیا, امام حسین کو لیا. آمدم برسر مطلب واقعہ بڑا مشہور ہے, لیکن میں کیفیت بتانا چاہتا ہوں. سرکار نے جب لیا تھا ان سب کو نا, تو حضرت امام حسین کے لیے ہے احتضن الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسینہ. سرکار نے حسین کو گود میں اٹھا لیا ہے. وَأَخَذَ بِيَدِ الْحَسَنِ, اور امام حسن کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. حضرت فاطمہ کو پیچھے رکھا ہے, ان کے پیچھے حضرت علی کو رکھا ہے. کیفیت دیکھیے گا ذرا, میں منظر کھینچ رہا ہوں, آپ اس منظر کو اپنی آنکھوں میں بسانے کی کوشش کیجئے گا. پہلے ہے سرکار علیہ السلام کی گود میں حضرت امام حسین ہے, آپ کے ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے, اور آگے پیچھے حضرت فاطمہ ہے, ان کے پیچھے حضرت علی ہے. سرکار اور فاطمہ, سرکار اور حضرت علی کے بیچ میں سیدہ کائنات ہے. ایک تو پردہ بھی ہو رہا ہے, اور یہ اشارہ اس طرف تھا کہ چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ فضل عطا فرمایا, آقا کریم علیہ السلام کو, آقا علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ سرکار نے فاطمہ کو پیچھے لے لیا, ان کے پیچھے علی کو کر لیا. سرکار یہاں سے یہ منظر دکھانا چاہتے ہیں جس طرح میری فاطمہ علی اور اپنے بابا کے جھرمٹ میں ہے, کل قیامت کے دن 70,000 حوران جنت کے بیچ میں اسی طرح جائے گی. اور اگلا جملہ سنیں, مثال دے رہا ہوں میں, ہم شبیہ والے نہیں ہیں, ہم نبی والے ہیں. گود میں اٹھاتا ہے آدمی, بچے کو ہی رکھتا ہے, ایک بچہ اس طرف, ہاتھ ادھر ہے,
یہ بچہ سامنے سرکار دعوت میں جا رہے ہیں کہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. سوچو سوچو ذرا سوچو. آخر امام حسین کو سامنے سرکار نے کیوں رکھا؟ میرے نبی کے ہر کام میں لاکھوں حکمتیں ہیں. جس کی جہاں تک عقل پہنچی اس نے حکمت نکالی. میں نے جو حکمت سمجھی وہ بتا رہا ہوں. سرکار نے امام حسین کو سامنے کیوں رکھا؟ بچپن ہی سے میرے نبی علیہ السلام دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹنے کی تربیت کر رہے ہیں. دیکھ لے حسین، تیرا بابا جا رہا ہے، دشمنوں کے مقابل جا رہا ہے. کل میدان کربلا میں تو بھی جائے گا. سرکار نے گود میں اٹھا لیا ہے، اور جب گود میں اٹھایا جاتا ہے تو بچے کو سنبھالا جاتا ہے. گویا اشارہ اس طرف تھا دشمن تیرے سامنے آئیں گے لیکن تو گھبرانا نہیں. تجھے محمد اب بھی سنبھالے ہیں، بعد میں بھی سنبھالے رہے گا. جو ہے ہاتھ پکڑا امام حسن کا، اس کی بھی حکمت بتا دوں. آج مولانا عثمان صاحب ہاتھ لائیے. مرید نہیں کروں گا آپ کو میں، گھبرائیے گا نہیں. اس طرح ہاتھ پکڑتے ہیں نا. سرکار شریعہ نے مرید کر دیا نہیں تو میں نے اس لیے منع کر دیا. مجھے پتا ہے کہ پیر کا مرید سے کیسے مرید ہو جائے گا، ہے نا. ہاتھ پکڑ لیا میں نے. اب بتائیے کہ ہم دونوں کی مٹھی کھلی ہے کہ بند؟ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیا. اور شاہ عبدالعزیز صاحب کو پڑھو، کہتے ہیں میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کی نسل میں اللہ نے شہادت سری بھی رکھی ہے اور جہری بھی رکھی ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جس کا حوالہ اور جس کو پڑھنے کی ترغیب شہزاد نہیں دے رہا ہے، امام احمد رضا خان دے رہے ہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا مجالس مرثیہ خوانی میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے ملبوس شریف میں فرمایا شاہ عبدالعزیز صاحب کی کتاب جو عربی میں، اور اسی کے نیچے حاشیہ لگائے سر الشہادتین، چونکہ شہادتین پر یہی آپ کی کتاب ایک عربی میں. اور فرمایا میرے منزل بھائی حسن میاں مرحوم کی کتاب آئینہ قیامت، ان میں صحیح روایات ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. مولانا اویس صاحب مجھ سے کچھ کہتے آ رہے تھے تو آپ کو جواب معلوم ہوگا. میں نے وہی جواب دیا تھا، روایات صحیح پڑھی جائے. اب ذرا غور کیجئے گا، اتنا تو کلیئر ہو گیا نا. اب جہری اور سری آپ نہیں سمجھ پائے، میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی چیز، ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی چیز. جو چھپی ہے اس کو سری کہتے ہیں اور جو چھپی ہے اس کو جہری کہتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں ظہر میں قرات سمجھ میں نہیں آتی چونکہ وہ سنائی نہیں رہا ہے، اصل میں قرات سری ہے، چھپی ہے. مغرب آئی فوراً قرات کری، وہ قرات چھپی نہیں، کانوں تک آ گئی ہے، چھپ گئی ہے. عشاء کی قرات بھی چھپی ہے. ہم نے کہا آقا کریم علیہ السلام نے حسین پاک کو آگے اٹھایا ہے. ایک طرف تو سرکار کی تربیت ہے، دوسری طرف اشارہ ہے دشمنوں سے مقابلہ ہوگا، اور ہونے کے بعد بیٹا تیرا مقابلہ ہوگا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے محمد اب بھی سنبھال رہے ہیں اور بعد میں بھی سنبھالتے رہیں گے. حسین اوپر تھے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ لیا ہے، اور ہاتھ پکڑنے میں بچہ جب چلتا ہے تو کبھی پیٹھ کے پیچھے بھی آ جاتا ہے، کبھی آگے بھی آ جاتا ہے. لیکن جو گود میں اٹھا ہے وہ پیٹھ کے پیچھے نہیں آتا، ہمیشہ سامنے دکھتا ہے. سرکار نے مٹھی پکڑ کے ہاتھ کو ہاتھ میں لگا کے اس طرف بھی اشارہ کر دیا، یہ جو میرا لاجلا ہے اس کی شہادت چھپ جائے گی، اور ادھر جو ہے اس کی شہادت چھپ جائے گی. جو ہے شہادت سری اور جہری میرے مصطفیٰ کا کمال ہے. پی ڈی ایف میں کتاب موجود ہے عربی والی، جو چاہے اس کا مطالعہ کر سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے جب تصدیق کر دی، آج کچھ لوگ لکھتے شہادت واقعہ پہ کہ محمد، اور کہتے ہیں حضرت امام مسلم کے بیٹے محمد ابراہیم ان کی شہادت ہوئی نہیں ہے، یہ جھوٹا واقعہ لوگ کہتے ہیں نا. تو ابھی چند پچھلی سال یہاں پر آپ کے گوا کے اندر ایک صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا، تو مجھے بلایا گیا محرم الحرام میں. میں نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اسی پہ گفتگو کی. میں نے کہا جب ہمارے امام نے اس کی توثیق کر دی تو ہمیں کسی کے حوالے کی ضرورت ہے. بھئی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں جن بزرگوں کی کتابوں کا حوالہ دے دیتے ہیں، ہم پھر ان کے کسی دوسرے حوالے کو تلاشی نہیں کرتے کہ اعلیٰ حضرت کا حوالہ ہی کافی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ گئے آپ؟ رسول کریم علیہ السلام نے لے لیا، اور لینے کے بعد فرما رہے ہیں اذا دعوت امنوا، اگر میں دعا کروں نا تم آمین کہتے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام اس پاکیزہ چار پاکیزہ ذاتوں سے
سرکار علیہ السلام کہتے ہیں میں دعا کروں تم آمین کہنا، میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ سرکار نے سب کو لیا ہے، میدان کی طرف گئے ہیں۔ اب جیسے ہی پادریوں کا جو اسقف یعنی جو پادری تھا نجران کے عیسائیوں کا جو اسقف تھا، جو پادری تھا، جو قسیس تھا، جو ان کا پیشوا تھا، اس کی نظر پڑی تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے واللہ انی لا ارا وجوہا لو سأل اللہ تبارک و تعالی ان یزیل جبلا عن مکانہ لازالہ۔ اس نے کہا اے بابا ہوش کے ناخن لے لو، میں محمد عربی کے ساتھ ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر رب کی بارگاہ میں یہ مطالبہ کر دے مولا یہ جو پہاڑ کھڑا ہے نا اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ ان کی زبانوں کو رد نہیں فرمائے گا، پہاڑ کو ہی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اس نے کہا فلا تبتہلوا فتہلکوا، خدا را مصطفیٰ کے خلاف مباہلہ مت کر لینا ورنہ مر جاؤ گے مر۔ ولا یبقا علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ، اور اس نے کہا کہ زمین پر کوئی بھی کرسچن باقی ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر اس دن وہ مجھ سے مباہلہ کر لیتے، سرکار نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی والذی نفس محمد بیدی ان العذاب تدل علی اہل نجران۔ سرکار فرماتے ہیں خدا کی قسم عذاب نجران کے عیسائیوں پر بالکل آ چکا تھا، جھانک رہا تھا۔ سرکار نے پھر آگے ارشاد فرمایا فلو لعنوا، اگر انہوں نے اس دن میرے خلاف لعن طعن کر دیا ہوتا تو ان کا عالم کیا تھا؟ لستأصل اللہ تبارک و تعالی نجرانا و اہلہ حتی الطیر علی الشجر۔ سرکار نے فرمایا سنو اگر انہوں نے میرے خلاف لعن طعن کیا ہوتا تو روئے زمین پر ایک بھی نصرانی باقی نہیں رہتا۔ آگے فرمایا ولا ما حال الحول علی النصارى الا ہلکوا، فرمایا ایک سال نہ گزر پاتا کہ ایک سال کے اندر یہ عیسائی تو ختم ہو ہی جاتے، نجران بھی تباہ ہوتا، نجران کے عیسائی بھی تباہ ہوتے، یہاں تک کہ اس بستی میں جتنے پرندے درختوں پر تھے وہ سب کے سب تباہ ہو جاتے۔ اب سنیو ایک ذہن دے رہا ہوں، آج کچھ یزیدی مشن کو لینے والے، کچھ ناسبی فکر رکھنے والے، کچھ یزید کو پیشوا ماننے والے یہ کہتے ہیں لوگ حسین کو پاورفل بنا رہے ہیں، تو آخر یہ بتائیں تو صحیح حسین نے دعا کیوں کی نہیں کی، اور میدان کربلا میں حسین نے اپنے ساتھیوں کو دعا کر کے بچایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا ہوش کے ناخن لو، حسین میدان کربلا میں جان بچانے نہیں گیا تھا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کی تفسیر بننے گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے آپ کی شہادت یہ اللہ کی طرف سے قضائے مبرم ہو چکی تھی، آپ کو شہادت کا جام ملنا تھا، ورنہ اگر آپ حسین کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہو تو سرکار نے یہی تو کہا تھا اذا دعوت فامنوا، جب میں دعا کروں تم آمین کہہ دینا۔ اور پادری کہہ رہا تھا ایسے چہرے دیکھتا ہوں پتہ یہ چلا دعائے مصطفیٰ کا کمال بھی تھا اور نفوس قدسیہ کی زبان سے نکلنے والی آمین کا بھی کمال ہوتا کہ ساری یہودی ساری عیسائیت زمین سے ختم ہو جاتی۔ ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں اگر حسین پاک نے میدان کربلا میں بد دعا کر دی ہوتی کیا مجال تھی کوئی یزید بچ جاتا؟ کوئی یزیدی بچ پاتا؟ نہیں۔ اگر آپ اس کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو اور سمجھے، حسین بیٹا کس کا ہے؟ اونچا بولو، کس کا بیٹا ہے؟ حضرت مولا علی کون ہے؟ جنگ صفین کا نام سنا ہے؟ بس اتنا ہی بولو۔ جنگ صفین میں حضرت علی جا رہے تھے، راستے سے گزر ہوا، ساتھی کہنے لگے سرکار پیاس لگ رہی ہے۔ پیچھے والوں کی توجہ ہے، اٹھ کے نہیں جانے دوں گا، دو چار لوگوں کو پیچھے کھڑا کر دینا، جو جائے اس کو کوپچے میں لے جا کے دو چار پنا دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جائے گا کوئی نہیں۔ میں آپ کے پاس جانے کے لیے نہیں سنانے کے لیے آیا، اور آپ بھی یہاں جو آئے ہیں وہ جانے کے لیے نہیں سننے کے لیے آئے۔ سنیے دھیان سے، حضرت مولانا مدثر صاحب قبلہ کو سن لیا تو مجھے بھی سن لیجیے، ہے نا بھائی؟ میں بھی اپنا حصہ لے کے آیا ہوں، وہ بھی اپنا حصہ ان کا حصہ پورا ہو گیا، میرا حصہ باقی ہے۔ اب کب تک باقی ہے؟ فجر تک باقی ہے کہ فجر کے بعد تک باقی ہے وہ اللہ بہتر جانتا۔ سنیے ذرا غور کیجیے،
बात समझ में आई कुछ आपके? जुमला क्या बोल रहा था वो आपको याद है? बोलो। जंगे सिफीन की बात चल रही। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों ने कहा हुजूर प्यास लग रही है। मौला कायनात ने कहा पानी तलाश कर। पानी तलाश किया, पानी नहीं मिला। थोड़ी दूरी पर गिरजाघर नजर आया तो राहिब था, राहिब से पूछा पानी, बोला 6 मील की दूरी पे। मौला कायनात के साथियों ने कहा हुजूर हमें जाने दीजिए, हो सकता है कि हम पानी तक पहुंचे और हमारी हिम्मतें टूटे नहीं और हमारी हिम्मतें जवाब न दे। अभी अगर से प्यास लग रही है लेकिन हम जल्दी जल्दी जाएंगे, हो सकता है कि ताकत खत्म होने से पहले हमें पानी मिल जाए। हजरत अली ने कहा कोई जरूरत नहीं है। अरे भैया आपको सुभान अल्लाह की जरूरत है, उनको मेहनत की जरूरत नहीं थी। इस जरूरत नहीं को अपनी तरफ मत लीजिए आप, उनकी बात कर रहा हूं। सरकार मौलाए कायनात ने कहा कोई जरूरत नहीं। मेरे मौला आगे बढ़े, एक जमीन थी, जमीन को खोदना शुरू किया और जैसे ही खोदा तो एक चट्टान नजर आई। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु शवाहिदुन नबुव्वा पढ़ ले। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया? आपने कहा इस जमीन को खोदो। सहाबा इकराम ने खोदा, थोड़ा ही खोदा था, ज्यादा नहीं, 15-20 फीट नहीं बल्कि हल्का सा खोदा था। खोदा तो एक चट्टान नजर आई और जब चट्टान नजर आई तो मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों से कहा उठाओ। सहाबा इकराम जितने साथ में थे सबने मेहनत की मगर चट्टान उठना तो दूर की बात, हिल भी नहीं रही थी। जब सब परेशान हो गए हजरत अली ने आस्तीन को चढ़ाया और वो अली जो फातिह खैबर है, वो अली जो शेर खुदा है, वो अली जो महबूबे मुस्तफ़ा है, वो अली जिनकी ताकत के सामने दुश्मनों को पसीना आ जाता है, वो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आस्तीन चढ़ाते हैं, चंद उंगलियां लगाते हैं, चट्टान को हटाते हैं। जैसे ही चट्टान हटाई क्या देखा? पानी का चश्मा जारी था। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी पियो कहा, पानी पियो। सहाबा कहते हैं पूरे रास्ते में ना इतना मीठा पानी मिला, ना इतना साफ पानी मिला, ना इतना ठंडा पानी मिला। अब इधर हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी पिलवा दिया, सबने पानी पी लिया। कहते हैं हमने मशकीज़ों में बर्तनों में भर भी लिया भरपूर तरीके से। अब जिस राहिब ने पानी का पता 6 मील के बाद बताया था वो सब देख रहा था हैरत से। करीब आया और बोला कि आप पैगंबर हैं? हजरत अली ने कहा ना मैं पैगंबर नहीं हूँ। दामादे पैगंबर हैं? हजरत हाँ मैं दामादे पैगंबर हूँ। कहा हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा दिया। फिर मेरे मौला ने पूछा ये तो बता, मैंने तुझे कोई तबलीग भी नहीं की, बात भी नहीं की, दावत भी नहीं पेश की, तूने कलमा पढ़ क्यों लिया? उसने कहा जिस मुराद के लिए इंतजार कर रहा था वो मिल गई तो फिर कलमा पढ़ने में इंतजार कैसा? कहा मतलब क्या है? कहा कि मैं राहिब हूं, पिछली किताबों को जानता हूं। इस चश्मे के बारे में लिखा था कि ये चश्मा जो है और ये चट्टान है, चट्टान के नीचे चश्मा है, उस चश्मे को जाहिर करने वाला या तो पैगंबर होगा या दामादे पैगंबर होगा। आपने अपनी जबान से इकरार कर लिया कि आप दामादे पैगंबर हैं। जब मुझे मेरी मुराद मिल गई तो मैं देर क्यों करता? हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इतना जुमला सुना था आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोने लगते हैं। रोते रोते कहते हैं अल्लाह तेरा बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि तूने अली का कम से कम जिक्र अपनी पिछली किताबों में भी कर दिया है। समझ में आई बात आपके? तो कितना पावरफुल है अली। और अली का लख्ते जिगर है कौन? बोलो बोलो। एक बात बता दूं, अहले बैत पंजतन पाक में कितने नाम हैं? पहला नाम बताइए मोहम्मद, बताइए क्या? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। नाम भी ऐसे हैं दोस्त और दुश्मन, कोई भी ले तारीफ ही तारीफ कर रहा। अबू जहल मोहम्मद कहता था। मोहम्मद का माना क्या होता है? बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ, ले रहा है नफरत में, लेकिन माना क्या निकल रहा है? अली अली। अगर कोई अदावत में नासिबी अली अली करता रहे तब भी अली का माना बुलंद है। फातिमा करता रहे तो फातिमा का माना हकीकत में होता है दूध छुड़ाने वाली, लेकिन मुतलकन दूध से तजरीद कर ली गई तो माना हो गया छुड़ाने वाली। हसन का माना खूबसूरत, हुसैन भी उसी माना में आता है।
पंजतन पाक के नाम भी ऐसे हैं, दोस्त ले तब भी तारीफ, दुश्मन ले तब भी तारीफ। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद ज़ाती नाम है, सरकार का अलम है। आका करीम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, इमाम ज़रक़ानी पढ़े, कस्तलानी को पढ़े, कहते हैं जब सरकार तशरीफ़ लाए गैब से आवाज़ आई सुम्मी ही मोहम्मदा, इसका नाम मोहम्मद अरबी मोहम्मद रख देना। हमने कहा मोहम्मद हमद से बना है, सरकार से पहले किसी का नाम मोहम्मद था ही नहीं। जब नबी आए तो अल्लाह ने पर्दे हमसे नाम मोहम्मद निकाल के अता कर दिया है। और जब हसनैन करीमैन पैदा हुए मियाँ, तो हसनैन करीमैन के लिए भी हदीस है। हजरत इमरान इब्ने हुसैन कहते हैं लम यकूना फी ज़मानिल जाहिलिया, ज़माने जाहिलियत में किसी का नाम हसन हुसैन था ही नहीं। हमने कहा कहाँ से लाए, तो फ़क़ीह मिल्लत ने भी हदीस को जिक्र किया, इस्मानी मिन अस्माई अहलिल जन्ना, ये दोनों नाम जन्नतियों के नाम हैं, वहाँ से लाए गए हैं। हमने कहा कुर्बान जाए नाना की ज़ात पे, कुर्बान जाए नवासों की ज़ात पे, कि जब नाना जान तशरीफ़ लाए पर्दे हमद से नाम मोहम्मद निकाल के अता कर दिया, और जब नवासे आए तो पर्दे हुस्न से नाम हसन हुसैन निकाल के अता कर दिया। और सरकार ने हजरत अली से कहा, जिसको सिर्र शहादतैन में हजरत शाह अब्दुल अजीज लिखते हैं, इमाम हसन पैदा हुए, सरकार ने फरमाया अरूनी इब्नी, मेरे बेटे का मुझे दीदार कराओ, किधर है? सरकार ने गोद में लिया, हजरत अली से पूछा नाम क्या है? कहने लगे हरब नाम है। सरकार ने फरमाया ना ना ना, इसका नाम हरब नहीं, इसका नाम हसन रखा जाएगा। दूसरा पैदा हुआ, फिर उन्होंने वही जवाब दिया, इसका नाम हरब है। सरकार ने फरमाया हुसैन रखा जाएगा। तीसरा बच्चा पैदा हुआ, सरकार ने फरमाया कहाँ है? बच्चे को लाया गया, नाम पूछा क्या है? कहा हरब। सरकार ने फरमाया ना ना, इसका नाम मोहसिन रखा जाएगा। हसन भी हुस्न से है, हुसैन भी हुस्न से है, मोहसिन भी हुस्न से है। देखो तो सही, हमारे बच्चों के नाम दुनिया ही से लिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं, लेकिन वहरे कुर्बान हमारी जाने हसनैन करीमैन पर, उनके नाम दुनिया से नहीं जन्नत से मंगवाए जा रहे हैं और मुस्तफा के नवासों को अता किए जा रहे हैं। तवज्जो है? अब वो मैं जो रिवायत बयान कर रहा था, एक रिवायत हजरत उम्मे सलमा की। किसकी? अभी नाम का मैं स्टॉप कर देता हूँ, 3 का हो गया, 2 का बता दूँ। हजरत उम्मे सलमा तशरीफ़ फरमाए अपने घर में, मेरे सरकार तशरीफ़ ले आए, फरमाया ला तअज़नी लि अहद अग़लिक़ी अलबाबा, दरवाज़ा बंद करो, किसी को आने की इजाज़त, गौर करना ज़रा, दरवाज़ा बंद करो, किसी को आने की इजाज़त। हज़रत उम्मे सलमा कहती है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बीवी है, मेरी और आपकी माँ है, क़यामत तक ईमान वालों की माँ। कहती है इतने में हज़रत फ़ातिमा आ गई। पूछा हुजूर कहाँ है? इशारा कर दिया, बहुत सारी तफसीर में है, इशारा कर दिया इधर है। अब हज़रत उम्मे सलमा कहती है मैं रोकती कैसे, अंदर बाबा हैं और ये उनकी बेटी है, इसलिए रोका नहीं, हज़रत फ़ातिमा अंदर चली गई। इतने में इमाम हसन आ गए, तो हज़रत उम्मे सलमा कहती है अब मैं कैसे रोकती, अंदर नाना और माँ है, चले जाइए आप भी। हालांकि सरकार ने क्या फरमाया था, दरवाज़ा बंद कर दो, किसी को आने की इजाज़त नहीं, मगर सरकार अलैहिस्सलाम की नज़रें निगाहें नबुव्वत कुछ और देख रही थी। किसी को आने की इजाज़त नहीं, लेकिन जिनको इजाज़त है उम्मे सलमा तुम उनको मना नहीं कर रही। हज़रत उम्मे सलमा सरकार की बीवी है, मिजाज मुस्तफ़ा को अगर वो नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। हज़रत इमाम हुसैन आए, वो भी अंदर जाने लगे, कहती है मैं रोकती कैसे, अंदर नाना, अंदर माँ है, अंदर भाई है, मैंने छोड़ दिया, आप अंदर चले जाइए। तीनों को भेज दिया। उसके बाद सरकार ने फरमाया अली को बुलवाओ। हजरत अली को बुलाया गया। अब बुलाने के बाद में मेरे नबी ने मुबारक चादर को लिया, एक नुक्ता दे रहा हूं, लेकिन उस नुक्ते को थोड़ा सा तफसील से समझाऊंगा, तब आपके बात समझ में आएगी। आका करीम ने चादर तत्हीर ली है, रिदाए तत्हीर लेकर हजरत अली को चादर में लिया, हजरत फातिमा तो जहरा को चादर में लिया, हजरत इमाम हसन को चादर में लिया, इमाम हुसैन को चादर में लिया। लेकिन क्या दुआ की थी वो जुमले बाद में, चादर की बात आ गई तो एक दूसरी चादर भी तुम्हें बताए देता हो। सरकार कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, अपनी चादर मुबारक को सरकार घर में ही छोड़ के चले गए।
حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دیکھا مبارک چادر میرے سرکار کی گھر پر ہی رہ گئی ہے، اٹھا کے سرکار کی چادر کو اوڑھ لیا، جیسے ہی چادر اوڑھی کیا دیکھتی ہے؟ موسلا دھار بارش پہ بارش، بارش پہ بارش، بارش پہ بارش، بارش پہ بارش، کہتی ہے بارش ہوتی رہی۔ آقا کریم علیہ السلام تھوڑی دیر میں قبرستان سے تشریف لے آئے، اور جب سرکار تشریف لائے نا تو چونکہ بڑی چہیتی بیوی ہے، حبیب خدا ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تطہیر اور پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کی برات میں 17 آیتیں اتاری، حضرت عائشہ صدیقہ نے میرے نبی کی ریش مبارک داڑھی کو چھوا، آپ کے سینے کو چھوا۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا عائشہ؟ کہنے لگی آقا میں نے ابھی بارش دیکھ رہی ہوں، آپ کی داڑھی پہ بارش کے قطرے نہیں، آپ کے جسم پر گیلا پن نہیں، آپ کا جسم ناز بھیگا نہیں۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں آپ نے اوڑھا کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اوڑھا کیا ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کی مبارک چادر۔ میرے نبی نے فرمایا بذالک ارتفع الغطاء عن بصرکی وراتی مطر عالم الغیبی، عالم الغیبی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ یہ جو بارش دیکھ رہی ہو نا، یہ کیوں دیکھ رہی ہو بتا دوں؟ تم نے نبی کی چادر کو اوڑھا، اللہ نے تمہاری نظروں سے پردے ہٹا دیے۔ ارے یار جب سرکار کی بارگاہ کا فیض پانے والے خواجہ عثمان ہارونی، نہیں سمجھے میری بات کو؟ یہاں سے جب ساتوں آسمان دکھا دے، ساتوں زمین دکھا دے، تو یہ تو جناب محمد عربی کی چادر تطہیر ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا اوڑھا ہے؟ کہنے لگی آقا آپ کی مبارک چادر کو اوڑھ لیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہاری آنکھوں سے رب نے پردہ ہٹا دیا ہے، اور پردہ ہٹایا ہے، عالم غیب میں ہونے والی بارش کا جلوہ دکھایا ہے۔ لیکن ایک بات مجھے بتائے، سرکار نے خود اوڑھائی تھی یا حضرت عائشہ نے خود اوڑھی تھی؟ سرکار کہاں تھے؟ اس کا مطلب چادر تو تھی لیکن چادر والا مولانا عثمان صاحب سمجھ گیا بہت دور کی بات۔ چادر تو تھی لیکن چادر والا، یا تفضیل کا مسئلہ بتلانا یا حکمت بیان کر رہا ہوں۔ اب سرکار نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر کے سب کے اوپر چادر ڈالی، اور چادر ڈال کے میرے نبی کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی آل محمد کما جعلتها علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اور آگے کہا اللہم والی من والاہم وعادی من عاداہم۔ سرکار دعا کر رہے ہیں اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ یار محبت سے بولو نا سبحان اللہ۔ سرکار کہہ رہے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ کون میرے گھر والے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین میرے گھر والے ہیں۔ چادر کس نے اڑائی ہے؟ سرکار علیہ السلام نے اڑائی ہے۔ آقا کریم نے دستے پاک سے چادر اڑائی ہے۔ اب مجھے ذرا کہنے دو اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب سرکار خود قبرستان چلے جائے، سرکار کے جسم سے ٹچ ہونے والی، متصل ہونے والی چادر کو سرکار کی موجودگی نہیں ہے، سرکار وہاں تشریف فرما ہے، سرکار کے غائبانہ میں حضرت عائشہ اگر چادر کو اوڑھ کے چادر اوڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نظر سے پردے ہٹا دے، عالم غیب کے جلوے دکھا دے۔ تو ذرا سوچو تو صحیح، یہاں تو چادر اڑانے والا خود مصطفیٰ موجود ہے، تو پردہ اڑا کے چادر اڑا کے علی کو مصطفیٰ نے کیا دکھایا ہے؟ یہ تو دیکھنے والا علی جانتا ہے اور دکھانے والا مصطفیٰ جانتا ہے۔ توجہ ہے؟ اب مابعد کربلا پہ بولنے کو کہا تھا لیکن کروں کیا، وقت کافی ہو گیا۔ ایسا نہیں تیاری کر کے آیا ہوں، مابعد کربلا پہ بھی تیاری کر کے آیا ہوں، لیکن بول دیتا ہوں صاحب، اب سناؤں گا انشاءاللہ، گھبرائے نہیں۔ خواہشات کو پورا کرنے ہی کے لیے تو ہمیں پیدا کیا گیا ہے، محبتیں ہیں۔ ایک جگہ گیا تھا وہاں پر جہاں جرجیس رہتا ہے، اٹاوا، وہاں بھی چیلنج کیا تھا اس کو، وہیں رہتا ہے خبیث النفس۔ تو ایک صاحب گئے، تو اصل میں جب بولتا ہوں موبائل میں تو ایسا لگتا ہے کہ آواز بہت باریک ہے، تو اس نے بیچارہ نے ڈر کے مارے دوسرا خطیب کر لیا، بولا ان کی آواز بہت باریک ہے، اب تاریخ لے لیے، کیا پتہ چل نہ پائے نہ چل پائے، ایک اور کر لو۔ اس نے 4 موضوع دیا، خیر اللہ کا فضل ہے چاروں پہ گفتگو ہو گئی۔ اگلی بار گیا تو
کاپی لے کے آیا 7 موضوع. کہا حضور، اب حضور کیا، حضور وہاں بول رہا تھا، حضور یہ 7 موضوع ہیں، اس پہ بولنا ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب، معجون مرکب مجھ سے چاہ رہے ہو؟ ارے بھئی ایک عنوان پہ بلوا لو. لیکن انہوں نے ایک ہی عنوان دیا ہے مولانا اویس نے، اللہ سلامت رکھے ان کو. یہ بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کی شان کیا ہے. ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت علی آئے، کہنے لگے حضور لوگ مجھ سے حسد کرتے. اب سرکار نے تسلی قلب دیکھیے کس طرح کی. میرے نبی نے فرمایا اما ترضى ان تكون رابع اربعة، اے علی یہ بتاؤ کیا تم 4 میں سے چوتھے نہیں بننا چاہتے؟ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ محمد عربی تمہیں 4 میں سے چوتھا بنا دے؟ عرض کیا بندہ نواز کیا ہے؟ تب میرے نبی نے فرمایا اولو من يدخل الجنت انا وانت، اے میرے علی کل قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جو ذات جائے گی ان میں پہلا نام محمد عربی کا ہے، دوسرا نام تیرا ہے. آگے فرمایا والحسن والحسین وازواجنا عن ایماننا وشمائلنا، فرمایا تیرا اور میرا بیٹا حسنین کریمین دونوں اور ہماری بیویاں یہ ہمارے دائیں اور بائیں جانب ہوگی. اور آگے میرے نبی نے فرمایا وذریتنا خلف ازواجنا، اور فرمایا ہماری اولاد ہمارے بچے ہماری بیویوں کے پیچھے پیچھے ہوں گے. ہو گئے نا 4. میرے نبی حضرت علی 2، حسنین کریمین ازواج 3 اور بچے. سرکار نے فرمایا تم 4 میں سے چوتھے یعنی ایک نہیں بننا چاہتے ہو؟ حضور علیہ السلام کا یہ جملہ سن کے حضرت علی خوش ہو گئے. اور کون ہے اہل بیت؟ کچھ ایسے قسم کے لوگ بھی ہیں جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کو کہتے ہیں، بولے یہ تو اہل بیت کے دشمن ہیں. ہم نے کہا یار ہمیں اہل بیت کا دشمن کہہ رہا ہے، تیرا باپ بھی ایسا شعر نہیں لکھ پائے گا جو بریلی کا امام لکھے گا. سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ تیری نسل پاک میں. اچھا یہ شعر جو ہے رافضی اور دیوبندی دونوں پہ ایک ساتھ تماچا. دیوبندیوں پہ ایسے ہے کہ تو نبی کے نورانیت کا انکار کر رہا. حضرت نے کہا دیکھ میں یہ کہوں گا کہ نبی تو نور ہے ہی، نبی کی آل بھی نورانی ہے. اور رافضیوں پر ایسا تماچا ہے کہ تم اپنے آپ کو شیعان علی کہہ کے اہل بیت کا محب کہہ کے یہ کہتے ہو ہم ہی محبت کرنے والے ہیں. دیکھ میں ایسا شعر لکھ کے جا رہا ہوں، پوری رافضیت میں ایسا شعر محبت کے نام پہ کسی نے لکھا ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اور سچا بھی ہے، اچھا بھی ہے. اور الحمدللہ رب العالمین میرے نبی کا نور والا بچہ بھی ہے. لیکن یہ شعر انہی کو سمجھ میں آتا ہے جو پیدائشی سید ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ جیسا نیند آ رہی ہے، ہاں نیند کو بھگائیے، گفتگو کو سماعت کیجئے. سنیے میرے نبی علیہ السلام کی ذات پاک حضرت خطیب بغدادی کہتے معراج کی رات تھی، جب میں پہنچا نا جنت کے دروازے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا اور غور سے دیکھا تو کیا دیکھا میرے نبی نے؟ سرکار فرماتے رأیت علی باب الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حب اللہ الحسن والحسین صفت اللہ وفاطمہ خیرت اللہ وعلی باغذہم لعنت اللہ. سرکار فرماتے معراج کی رات ہے، رب قدیر سے ملاقات ہے، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور آگے دیکھا محمد اللہ کے رسول ہے، اور اس کے بعد میں نے نام دیکھا علی حب اللہ، علی اللہ کا محبوب ہے، الحسن والحسین صفت اللہ، حسن و حسین اللہ کے پسندیدہ ہے، وفاطمہ خیرت اللہ، فاطمہ اللہ کی چنیدہ ہے، وعلی باغذہم لعنت اللہ، ان سے نفرت کرنے والے پر اللہ کی لعنت. اب ایک مثال دے دوں. مولانا عثمان صاحب گھر نہیں لے کے گئے لیکن مجھے جانا ہی پڑ گیا اور دروازے پہ لکھا عثمانی منزل. مولانا اویس 7ویں، مولانا مدثر صاحب 7ویں. میں نے کہا چلے؟ بولے دروازہ کھٹکھٹا کے پہلے صاحب خانہ سے اجازت تو لے لو. میں نے کہا ضرورت ہے بھیا، اینٹ پتھر کے گھر بنے ہوئے، یہ تو ہمارے یہاں بھی بنے ہوئے. کہ نا مالک سے اجازت لی جاتی ہے.
توجہ ہے؟ اگر سمجھ گئے ہو تو سبحان اللہ بول دو، کم سے کم میرا کام تھوڑا سا آسان ہو جائے گا، میرا وقت بھی بچ جائے گا۔ پنجتن پاک کا نام جنت کے دروازے پر ہے، اور یہ جملہ میں عقیدت میں نہیں حقیقت میں بول رہا ہوں، چونکہ اعلیٰ حضرت مطلع القمرین میں کہتے ہیں قسیم نار و جنان کا نام علی ہے، جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا علی ہے۔ قسیم نار و جنان کا لفظ استعمال کیا ہے، غور کیجئے گا۔ حضرت مولا کائنات کا نام ہے، حضرت فاطمہ کا نام ہے، حسنین کریمین کا نام ہے۔ ہمیں بھی دنیا کے اندر اگر کسی کے گھر جاؤ تو منزل پر نام دیکھ کر گھر والے سے اجازت مانگی جاتی ہے، پتہ چلا جنت اسی وقت ملے گی ان جنت والوں کے جن کے پاکیزہ نام لکھے ہیں، جن میں کوئی جنتی جوانوں کا سردار ہے، کوئی جنتی عورتوں کی مالکن اور سردار ہے۔ اگر جنت چاہیے تو اہل بیت کی محبت کو دل میں بسا لینا، انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے صدقے میں ہمیں جنت کا راستہ مل جائے گا، دروازہ کھل جائے گا، پنجت الپاک کی عنایتیں ہوگی اور انشاءاللہ ہم سب جنتی ہو جائیں گے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما جن کے بابا ہیں علی، جن کے نانا ہیں نبی، جن کی والدہ ہے فاطمہ، جن کے پھوپھا ہیں، جن کی پھوپھی ہیں حضرت ام ہانی، جن کے چاچا ہے جعفر طیار۔ حدیث میں نے کل پڑھ دی تھی لیکن اب نہیں پڑھوں گا، کم سے کم ایک سامع تو میرے ساتھ آیا ہے، وہ کہے گا ٹکرا گئی، سمجھ گیا؟ حالانکہ دین 1400 سال پرانا ہے، نیا کہاں سے لا؟ غور کیجئے گا ذرا، ان میں جو امام حسین پاک ہے آپ کی شہادت کے واقعات بچپن سے مشہور تھے اور اس کی روایتیں بھی بڑی مشہور ہیں۔ بہت پہلے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت اسی وقت اور اس کے بعد آپ کی جوانی ہوئی، 55 سال کی عمر تھی جب آپ نے شہادت پائی۔ نور الابصار فی مناقب آل بیت المختار میں یہی لکھا، رسول کریم علیہ السلام کی لخت جگر حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات صحابہ کو بھی پتا تھے، حضرت علی بھی جانتے تھے، حضرت علی تو یہ بھی جانتے تھے کہ کہاں میرا بیٹا شہید کیا جائے گا۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جب جنگ صفین میں آپ تشریف لے کر کے جا رہے تھے اور مقام تف کے قریب سے گزرے جہاں میدان کربلا واقع ہے، حضرت مولا کائنات نے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا حضور یہ کربلا ہے۔ تب آپ نے جملے دیے، ہذا موضع کرب و بلائن، یہ مصیبت اور پریشانی کی جگہ ہے، ہذا مناخ رواحلہم، یہی تو حسین کے ساتھیوں کے کی سواریاں اتریں گی۔ فرمایا ومحط رحالہم، یہی ان کے پڑاؤ ڈالے جائیں گے، ومقتل رجالہم، اور یہی حسین کے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا۔ ابھی امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقع ہونے میں کئی سال باقی ہے، لیکن حضرت علی پہلے بتا رہے ہیں چونکہ سرکار نے ان کے واقعہ شہادت کو حدیثوں کے ذریعے بہت زیادہ واضح اور روشن کر دیا تھا۔ سب جانتے تھے حسین پاک کو میدان کربلا میں جام شہادت پینا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، سری اور جہری شہادت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ لیکن ایک شہید جو ہوتا ہے نا، آپ سوچیں گے یار یقیناً آقا حسین پاک کے جسم ناز کو تکلیف دی گئی، 72 جانثاروں کے جسم ناز پر گھوڑے دوڑائے گئے، بڑی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن آئیے حدیث کا جملہ لیتے ہیں، حدیث پاک میں الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصہ، فرمایا لوگوں شہید کو شہادت کے وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تمہیں چیوٹی کاٹنے کے وقت تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت انوار الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ میں ایک کتاب ہے، عیون، کتاب ہے امام جوزی کی جس کا نام ہے عیون الحکایات۔ اس کے حوالے سے 3 ولیوں کا ذکر کرتے، 3 نوجوان تھے، شام کے رہنے والے تھے، بڑے متقی تھے، ہمیشہ جہاد میں رہا کرتے تھے۔ فَأَسَرَهُمْ، اور ملک الروم مرتن، روم کے بادشاہ نے، وہ تھے ملک شام کے، روم کے بادشاہ نے قید کر لیا ان کو۔ واقعہ مشہور ہے لیکن میں بنیادی چیز بتانا چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ ان کو قید کر لیا، قید کرنے کے بعد میں اس نے ایک ان کو پیشکش کی، اس نے کہا، کیا کہا؟ انی اجعل فیکم ملکا وازوجکم بناتی،
وَأَنْتُمْ تَدْخُلُونَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ، کہا کہ میں تمہیں ایک آپشن دے رہا ہوں، حکومت بھی تمہاری، میری بیٹیاں بھی تم سب کے نکاح میں آ جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ انہوں نے بہکانے کی کوشش کی، انہوں نے سنیوں کا عقیدہ ثابت کر دیا۔ کہنے لگے واہ محمدہ، کہاں ہے؟ روم میں۔ پکار کہاں سے رہے؟ روم سے۔ واہ محمدہ، سرکار کو پکار رہے، حضور مدد کیجئے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم نصرانی بننا نہیں چاہتے، اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے، ان سے محبت بھی ہے، لیکن اس دور میں جو نصرانیت الوہیت کے قائل ہے ہم وہ بننا نہیں چاہتے، ہم مذہب اسلام پر ہی خوش ہیں الحمدللہ۔ سرکار کو پکارا، پکارنے کے بعد وہ سمجھ گیا یہ ماننے والے نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے دیگوں میں تیل کھولوایا اور گرم کروایا، ان میں سے 2 کو پکڑا، تیل میں ڈال دیا۔ 6 مہینہ گزر گیا، 1 بچ گیا۔ ہیلہ الہیہ کی تدبیر الہی کی بنیاد پر، اور تدبیر الہی کیا ہوئی؟ اس بادشاہ کا وزیر بولا میری ایک لڑکی ہے، میں اس کے ذریعے اس کو جو ہے اپنی کوشش کروں گا تاکہ یہ نصرانیت میں آ جائے، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن 6 مہینے کی محنت اس کی ضائع چلی گئی۔ 6 مہینے کے بعد میں وہ جو 2 بھائی تھے جن کو کھولتے تیل میں ڈالا گیا تھا، وہ آئے، اور آنے کے بعد سلام کرتے ہیں۔ لڑکی اسی لڑکے کے ساتھ آ گئی، کہنے لگی تم بھی اچھے ہو اور تمہارا نبی بھی بہت اچھا ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی، چلی تھی صاحب بگاڑنے کے لیے، لیکن جب عاشق رسول کو دیکھا تو خود اس کی زندگی بدل جاتی ہے، تقدیر چینج ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں ذرا ادھر کیا معاملہ ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے والوں کا، وہ دونوں کے دونوں جن کو تیل میں ڈالا گیا تھا، وہ دونوں آئے، آ کر کے سلام کیا اپنے تیسرے بھائی کو۔ اس نے کہا کہاں سے آئے، کیسے آئے، کیوں آئے؟ کہا اللہ نے تمہاری شادی اٹینڈ کرنے کے لیے بھیجا ہے، شرکت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تم تو اس میں ڈالے گئے تھے تیل میں، کیسا لگا، تکلیف ہوئی؟ تو کہنے لگے ما کانت الا الغبسۃ التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس۔ بول جاؤ نا محبت سے سبحان اللہ۔ کہنے لگے تکلیف بس اتنی ہوئی کہ تم نے دیکھا نا ہمیں ڈبکی لگائی، بس ایک ہلکی سی ڈبکی لگی، اور اس کے بعد بولے ہم فردوس میں چلے گئے۔ اب فردوس میں کیسے گئے؟ شہیدوں کے لیے ارواحہم فی حواسل طیور تسرع حیث تشاء، شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ جنت کے پرندوں کی پورٹوں میں رکھی ہوئی ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں وہاں سیر کرتی۔ وہاں پہنچ گئے، کدھر پہنچے؟ 6 مہینے کے بعد کدھر آئے؟ شادی اٹینڈ کرنے آئے۔ ارے بولو نا یار محبت سے۔ انہوں نے کیا پوچھا، کیسا لگا؟ کہا بس ایک ڈبکی لگی اور اس کے بعد ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ میرے نبی نے شہادت کے لیے اسی لیے تو کہا تھا لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں چاہتا ہوں مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ سرکار فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں مجھے اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ ہمیں میاں سنو تو ذرا، یہ لذت شہادت ہے۔ اب ذرا غور کرو، جب میدان کربلا میں 72 کی قربانی ہو رہی تھی، سامنے کسی اور کا چہرہ نہیں تھا، مدینے کے تاجدار کا چہرہ تھا۔ ایک روایت سنا دو، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے رہی تو فیما یرن نائم بنصف النہار النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاس اکبر بیدہ قارورہ فیہا دم، فقلت یا رسول اللہ ما هذا؟ قال هذا دم الحسین واصحابی فلم ازل التقطه منذ اليوم فاوصی ذلك الوقت فاجد قد قتل فی ذلك الوقت۔ کہتے لوگوں میں سویا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، ٹھیک دوپہر کا وقت میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا۔ ادھر دیکھے، کس کو دیکھا؟ اور اعلیٰ حضرت حدیث تحریر کرتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، حضور کہتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس کو 100% یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے نبی ہی کو خواب میں دیکھا، چونکہ نبی کی شکل میں شیطان کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کس کو دیکھا؟ بولو بولو، سرکار علیہ السلام کو دیکھا۔ کہتے ہیں سرکار کو دیکھا ضرور، مگر میرے نبی کی داڑھی شریف پر خاک لگی ہے، بال شریف بکھرے ہوئے ہیں،
کہتے میری حالت بگڑ گئی، دگرگوں ہو گئی۔ میں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ اور آپ کے ہاتھ میں شیشی تھی۔ فرمایا حضور یہ کیا ہے؟ کبھی آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا نا؟ تو صحابی نے عرض کی حضور ہاتھ میں شیشی ہے اور اس میں خون ہے، حضور کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ھذا دم الحسین و اصحابہ، یہ میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو اس شیشی میں جمع کر رہا ہوں۔ فرمایا فلم ازل التقطہ منذ اليوم، آج پورا دن ہو گیا ہے میں اسی شیشی میں خون جمع کر رہا ہوں۔ اب آپ بتائیے کہ میرے نبی تھے کہاں؟ بولو بولو بولو، خون جمع کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے میں کہاں آیا ہوں؟ کریم نگر آیا ہوں، حیدرآباد میں بیٹھ کے کیسے تقریر کرتا؟ سرکار نے فرمایا پورا دن ہو گیا میں خون جمع کر رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں آنکھ کھلی میری، میں نے ٹائم کو اپنے حساب سے، جیسے بھی اس زمانے میں چاند یا سورج کو دیکھ کر جس طرح وقت کا تعین کیا جاتا تھا، فرماتے میں نے اس کا تعین کر لیا کہ ہاں یہ وقت تھا۔ جب میدان کربلا کا واقعہ ہو گیا، لوگ آئے تو میں نے پوچھا، پتا چلا یہ وہی وقت تھا جس وقت میں حسین کی شہادت ہو رہی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، اب آقا حسین سے پوچھو حضور 72 کی قربانی دی ہے نا آپ نے، ایک اگر دنیا سے چلا جائے ہمارے گھروں میں قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ آقا حسین 72 کے لاشوں کو آپ اٹھا رہے ہیں، آپ کا علی اکبر دنیا سے چلا گیا ہے، قاسم کی جوانی لٹ گئی ہے، ننھے علی اصغر نے جام شہادت پی لیا ہے، حضرت حبیب نے قربانی دے دی ہے، حضرت حر بھی آپ کی شفاعت کے طلبگار ہو کر آپ کے قدموں میں جان کو قربان کر چکے ہیں۔ حضور اتنا بڑا غم تھا، آپ کو تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ اس کے بعد 72 زخم بھی برداشت کر لیے۔ حضور اس کو تکلیف بالائے تکلیف کہا جاتا ہے، آپ نے اتنی تکلیف برداشت کی۔ آقا حسین 72 کی قربانی ہو گئی تھی، آپ جنگ بندی کر دیتے، آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ صلح کر لیتے، لیکن 72 کی قربانی کے بعد 72 کا زخم بھی برداشت کر لیا۔ حضور پاک کے لخت جگر یہ بتائیں اتنے اس پر ہی بس نہیں کیا، اپنی گردن بھی آپ کی کٹ گئی، گردن بھی تنے پاک سے الگ ہو گئی۔ آقا یہ بتائیں 72 کا درد تھا کہ نہیں؟ 72 زخموں کا درد تھا کہ نہیں؟ گردن کٹی کہ نہیں؟ تو آقا حسین کی بارگاہ سے آج بھی عالم تصور میں حدیث کی روشنی کے اعتبار سے آپ دیکھیے جواب یہی ملے گا۔ 72 کی قربانی دیکھنے والوں، 72 زخموں پہ نظر رکھنے والوں، یہ دیکھو جب حسین کی گردن کٹ رہی تھی تو حسین کے سامنے 2 جلوے تھے۔ اونچا بولو اونچا بولو۔ ایک تو جلوہ خدا تھا، اور جب مصطفیٰ مدینے سے، استاد زمن کا استدلال پیش کروں گا، ایک تو جلوہ خدا ہے اور دوسری جانب کیا ہے؟ جلوہ مصطفیٰ ہے۔ اب جلوہ مصطفیٰ اگر نظروں کے سامنے آ جائے تو شہید تو اتنا ہی درد محسوس کرتا ہے جتنا چیٹی کاٹنے میں، اور یہاں تو وہ میرے مصطفیٰ کریم موجود تھے جنہوں نے بچپن میں حسین کو کھڑا سامنے لا کر دنیا والوں کو ذہن دے دیا تھا حسین مقابلے میں ہوگا لیکن سنبھالنے والا مصطفیٰ ہوگا، یہ ذہن بھی دیا، اور خود میرے مصطفیٰ تشریف بھی لے آئے، اور لانے کے بعد میں حسین کو سنبھالا بھی، اپنا جلوہ دکھایا بھی، حسین پاک کو سید الشہداء بنایا بھی، جام شہادت عطا کیا بھی۔ اسی لیے تو استاد زمن بولے باغ جنت چھوڑ کے آئے ہیں محبوب خدا۔ ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، باغ جنت چھوڑ کے آئے ہیں محبوب خدا۔ اے زہے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت، کیا قسمت ہے تمہاری اہل بیت کے شہید ہونے والوں۔ مصطفیٰ کریم خدا کے تمہارے خون کو شیشی میں جمع کریں، اپنا جلوہ دکھائیں۔ جب سیدنا امام حسین پاک کی شہادت ہو گئی، 11 محرم الحرام ہے، اہل بیت کے مقدس شہزادوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کس قدر وہ دردناک منظر ہوگا۔ اگر تنہائی میں لوگ یاد کر لیں تو آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ جس کی شہادت کے تصور اور خیال سے میرے نبی کو رونا ہے، تو غور کرو کہ جب حسین پاک سجدے میں تھے، سر مبارک کو شہید کیا گیا ہوگا، قلب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی۔
میرے نبی یہ فرما دے عزیز قرآن کہہ دے عزیز علیکم ما عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، ہلکی سی تکلیف کسی امتی کو ہوتی ہے، نبی پہ گرا معلوم ہوتی ہے۔ تو آج تو وہ مبارک بیٹا شہید ہوا ہے جس کی زبان کو میرے نبی نے چوسا ہے، جس کے لب ناز کو میرے مصطفیٰ نے بوسے دیے۔ ایک بار خانہ کعبہ میں میرے مصطفیٰ نے حجر اسود کو چوم لیا تھا، قیامت تک کے لوگ مسلمان اس کو چومتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تھا اے حجر اسود یا حجر انکا یا حجر انکا حجر لا تضر ولا تنفع، حجر تو حجر ہے، پتھر ہے، نہ فائدہ پہنچاتا ہے نہ نقصان، لیکن عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ مصطفیٰ کے لب تجھ سے ٹچ ہو گئے ہیں۔ ایک حجر اسود کو اگر میرے مصطفیٰ چوم لے، حاجی اور عمرہ کرنے والے کوششیں کر کے حجر اسود کو چومنے کے لیے جائے تو سنڈیوں ذرا تصور میں کھو کے سوچو تو صحیح، میرے مصطفیٰ نے لب حسین کو ایک بار نہیں چوما تھا، بار بار چوما تھا۔ سرکار علیہ السلام نے حسین کی مبارک زبان کو ایک بار نہیں چوسا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمتص لسان الحسین کما یمتص لسان الحسین کما یمتص الرجل التمرۃ، فرمایا سرکار کانا کا لفظ ہے، ادھر یمتص فعل مضارع ہے، استمرار کا معنی پایا گیا۔ صحابی کہتے ہیں میرے نبی حسین کی زبان کو چوستے تھے اور اسی طرح چوستے تھے جیسے کوئی کھجور کی گٹھلی کو چوسا کرتا ہے۔ کیوں چوستے تھے؟ کبھی سوچا آپ نے کیوں چوسا؟ کیوں چوسا؟ اس لیے چوسا کہ میرے نبی کو پتا تھا میدان کربلا میں علی اکبر کو پیاس لگے گی تو حسین اپنی ہی زبان دے گا۔ روایتوں میں آیا ہے نا، حضرت علی اکبر کو جب پیاس لگی تو خیمے کی طرف آئے، کہنے لگے بابا جان تھوڑی پیاس بجھ جائے نا تو پھر ان یزیدیوں کو تباہی کی طرف لے جاؤں گا۔ آقا حسین نے اپنی مبارک زبان کو دیا، اور جب زبان کو دیا نا تو بچپن میں میرے سرکار نے حسین کی زبان کو چوسا، اور آج حسین پاک کی زبان کو علی اکبر۔ فکر کیا ہے؟ سرکار نے بچپن میں حسین کی زبان کو چوس کے ہم سب کو ذہن دے دیا میدان کربلا میں زبان تو حسین کی ہوگی مگر پیاس کو بجھانے کی قوت مصطفیٰ ابھی سے عطا کر رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ میرے حسین کے سر پاک کو خولی کے حوالے کیا گیا اور ابن اشعث کے حوالے، شمر ذل جوشن کے حوالے باقی مقدس سروں کو کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام نکل گیا، 11 کی تاریخ آئی، ابن سعد وہیں رک گیا تھا۔ اس نے دوسرے دن اپنے یزیدیوں کے جنازوں کو اٹھایا، اس بدبخت نے سب کی نماز جنازہ پڑھی، لیکن اہل بیت کے مقدس شہزادے اور ان پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں کے جنازے یوں ہی رکھے رہے۔ ابن سعد نے قیدی بنا کر امام زین العابدین کو اور گھر کی مقدس شہزادیوں کو جب روانہ کیا تھا نا، اور سیدہ زینب کا آپ کی نظر پاک جب اپنے بھائی امام حسین پاک کے سر کی طرف گئی اور آپ کی ناش مبارک کی طرف گئی، زبان سے نکلا تھا واہ محمدہ، عرض کرتی تھی میرے بابا جان، میرے آقا، میرے نانا، یہاں آپ کے لخت جگر کو ان یزیدیوں نے اس طرح شہید کر دیا ہے کہ جنازے کو اٹھا نہیں رہے ہیں، آپ کی مقدس بیٹیوں کو انہوں نے قید کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ فقیر ملت کہتے ہیں کہ جب یہ جملہ حضرت کی زینب کے زبان سے نکلا تھا، دوست تو دوست، دشمنوں کو بھی رونا آ گیا تھا۔ سر حسین پاک کو لے کر خولی نے کر لیا کہ چلو کوفہ لے کے چلتے، چونکہ وہ بدبخت مال کے لالچی تھے، اس کو لگ رہا تھا چونکہ خولی ہی کے بارے میں روایت آتی ہے کہ اس نے سر کو جدا کیا تھا، تو یہ سر لے کر کے گیا، اس کی ذمہ داری تھی، سر لے کر گیا، سر حسین کو لے کر کے جا رہا تھا، راستے میں خولی کا گھر پڑتا تھا،
اس بدبخت نے کیا کیا، رات کو اپنے گھر گیا، بولے آرام کر لیتا ہوں، لمبا سفر ہے، سر حسین کو اپنے گھر کے تنور میں رکھ دیا۔ اس کی بیوی بڑی متقیہ پرہیزگار تھی، تہجد گزار تھی۔ حضرت مولانا عبدالتواب حبیبی قادری لکھتے ہیں، کہتے ہیں حسین پاک کے سر پاک کو جس نے تندور میں چھپایا تھا کوئی دیکھ نہ لے، اس کو اپنی بیوی کے حال معلوم تھا۔ حضرت امام حسین کا سر پاک میاں جس کی نسل نورانی ہو، نورانی نسل کا جو بابا اور نانا اور دادا ہو، اس کے سر سے کیا نور کی شعاعیں نہیں اٹھے گی؟ رات میں جب بیوی اٹھی، تندور کی طرف روشنی دیکھی، حیرت میں پڑ گئی، مولا رات کو سوئی تھی، سارے انگارے بجھا کے سوئی تھی، روشنی آ کہاں سے رہی؟ کیا دیکھا اس نے کہ کچھ بیویاں بڑی خوبصورت حسین و جمیل آئی ہیں، سر کو نکالا ہے، ایک نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہ بڑھاؤں گی جب تک کہ تجھے رب کی بارگاہ سے انصاف نہ دلوا دوں۔ سر حسین کو پھر رکھ دیا۔ اس کی بیوی نے سر حسین کو لیا، روتی تھی۔ خولی کی بیوی عابدہ تھی، متقیہ تھی، رات میں اٹھی کیوں تھی؟ تہجد پڑھنے کے لیے۔ فرعون کے گھر میں جب حضرت آسیہ آ سکتی ہے تو خولی کے گھر میں وہ نیک متقیہ کیوں نہیں آ سکتی؟ سر مبارک کو اٹھایا ہے، معطر کیا ہے، رکھ کے رو رہی ہے، مولا اس بدبخت نے ایسا کیوں کیا؟ قیامت کے دن اس کی سزا مجھے نہ مل جائے۔ غیب سے آواز آتی ہے، جرم تیرے شوہر کا ہے، تجھے سزا نہیں دی جائے گی۔ اس دن سے اپنے شوہر کے سخت خلاف ہو گئی تھی۔ رب چاہتا ہے نا تو اپنے ولیوں کی محبت دشمنوں کے گھروں میں بھی پہنچا دیتا ہے۔ توجہ ہے؟ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ جب مختار ثقفی نے اس کو پکڑا تھا اور بھیجا تھا، ایک بندے کو گرفتار کیا گیا، یہ چھپ گیا تھا، چھپا تو چھپنے کے بعد اس نے کہا بیوی سے کوئی آئے تو بتانا، کہنا کہ گھر میں نہیں ہے، لا علمی کا اظہار کر دینا۔ بیوی کے دل کے اندر نفرت تو اسی دن پہنچ گئی تھی جب پتا چلا تھا کہ اس کے دل میں مصطفیٰ کے نواسے سے نفرت ہے۔ بیوی نے زبان سے وعدے کی بنیاد پر کہا نہیں، اس نے کہا تھا بتانا مت، کہنا مت کہ کہا ہے۔ بیوی بھی سمجھدار تھی، زبان سے نہیں کہا۔ جب گیا تو روایت میں آیا ہے، یہ جو ہمارے یہاں ڈھلیا اور جو ہوتا ہے نا بڑا سا، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈھلا ہوتا ہے نا، ارے جس میں بڑی سی چیز اوپری، آپ سمجھتے ہیں نا پلہ جس کو کہتے ہیں، پلہ سمجھتے ہیں نا، جس میں گوبر وغیرہ لے کے جاتے ہیں یا کوڑا وغیرہ لے کے جاتے ہیں، ٹوکرا سمجھ لیجئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ وہاں چھپا تھا نا تو اوپر سے ٹوکرا اوڑے ہوئے تھا، انہوں نے آ کر کے پکڑ لیا۔ راستے میں جا رہا تھا مختار ثقفی، اس نے کہا اچھا لے آئے، کہا ہاں اس کو کاٹو، اور کاٹنے کے بعد اس کو جلا بھی دیا۔ بچوں کو سامنے بلا کر کے لایا گیا، اس کے بچوں اور بیوی کے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور اس کو جلا دیا گیا، اور دنیا والوں کو بتا دیا گیا جو اسلام سے پھرتا ہے، جو اہل بیت سے پھرتا ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، آج کے دور میں، پچھلے زمانے میں جو اسلام سے پھرا تھا اس کو جلایا گیا تھا، آج کے دور میں جو مسلک اعلیٰ حضرت سے پھرے گا وہ بھی جہنم کا راستہ اختیار کرے گا۔ آج کے دور میں سچا حسینی وہی ہے جس نے مسلک اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھام لیا ہے۔ مختار ثقفی نے ایک نہیں چن چن کے مارا تھا، چونکہ عبد الملک کا دور تھا اور اس کی وجہ سے یہ گورنر بن گیا تھا، اس کو عہدہ مل گیا تھا۔ چن چن کے اس نے کہا تھا نام لکھ لکھ کے دو، سب کے نام لکھوائے تھے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ آخر میں یہ بھی بگڑ گیا تھا۔ اب اس بگڑنے کے بعد میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے رجوع کر لیا تھا، کوئی کہتا ہے رجوع نہیں کیا تھا۔ ہمیں بہرحال اتنی تحقیق نہیں ہے تو ہم زبان ہی بند رکھتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ لیکن کام کچھ بھی کرو صرف خلوص للہیت کے لیے۔ جو پہلے قوم کے درمیان عزت والے ہوتے ہیں اور بعد میں پھر بگڑ جاتے ہیں، تو اس کی ایک وجہ بتاؤں جو میں سمجھتا ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی شہرت، ان کی بلندی کے زمانے میں دلوں میں خلوص نہیں ہوتا ہے۔
اور اس خلوص نہ ہونے کی وجہ سے نحوست یہ ملتی ہے کہ لاش میں بگڑ جاتا. توجہ ہے آپ کی؟ اور واقعہ سنا دو. واقعات تو بہت سارے ہیں. مختار ثقفی کے لیے میں نے یہاں تک کہہ دیا. اس کے علاوہ اور اگر حالات معلوم کروانا ہے تو بتائیے. اب کیا مختار کے چکر میں پڑے ہوئے ہے نا. ہاں اگر واقعتاً لگنا ہے تو لگے ہوئے ہیں تو مختار کائنات ادھر لگے رہے. بہرحال اس نے چنوا کے مارا. شمر کا حال بھی برا ہوا, ابن سعد کا, اور بھی دیگر جو تھے اس کے ساتھ والے تھے. اور ایک بات ابن شہاب زہری کے حوالے سے بتا دوں جس کو نور الابصار میں لکھا. انہوں نے فرمایا جو بھی آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شہادت میں ان کے خلاف قتل کرنے کے لیے یزید کی جماعت میں شامل تھا, اس کو کم سے کم 3 کام میں سے کوئی ایک کام آخرت کی قبل الآخرہ, آخرت سے پہلے دنیا میں 3 سزاؤں میں سے ایک سزا ضرور دے. کیا اونچا بولو, کتنی سزا؟ 3 سزاؤں میں سے ایک سزا اس کو ضرور دی گئی ہے. 2 بج گئے بجنے والے. اچھا 3 سزاؤں میں سے ایک سزا اس کو ضرور دی گئی. پہلی سزا یہ ہے کہ یا تو وہ مارا گیا. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ ابن زیاد نے جب آقا حسین کے سر پاک سے کھلواڑ کیا تھا فجعل ينكث بقضيبه, اپنی لکڑی سے جب ان کے دندان مبارک کو مار رہا تھا اور آپ کے ہونٹوں پر لگا رہا تھا تو زید ابن ارقم وہاں تشریف فرما تھے, جلال میں آ گئے تھے. اس کے بعد اس نے سر حسین کو اپنے یہاں رکھا ران پہ, اور ران پہ رکھا تو میرے حسین کے سر پاک سے ایک تازہ خون کا قطرہ نکلا. وہ قطرہ اس کی ران میں گھسا اور گھس کر آر سے پار ہو گیا, وہی اس کا ناسور بن گیا اور اسی ناسور میں وہ مارا گیا. تو کہا کہ یا تو قتل کی سزا ہے, جو بھی باغیان حسین تھے 3 سزائیں ان کو دنیا میں, تینوں میں سے کوئی ایک سزا دنیا میں ضرور ملی. یا تو وہ قتل کیے گئے یا ان کا چہرہ کالا پڑ گیا. بولو بولو یار, سوچو تو صحیح, جس کی شہادت کا صرف خیال مصطفیٰ کو رلا دے. کتنی بڑی ذات رہی ہوگی آقا حسین کی. سمجھے آپ بات کو؟ ایک چیز ہو گئی قتل, دوسرا کیا ہے؟ چہرہ بولو بولو کالا کیا. اور تیسری چیز جو یہاں ذکر کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ذکر کی گئی ہے اگر اس کے پاس سلطنت و بادشاہت تھی چلی, اور اسی کے ساتھ یہ جوڑا گیا تغییر الخلقہ, اس کے جسم میں کوئی نہ کوئی کجی ضرور آئی. اسے ہم لوگ کہتے ہیں نا بابری مسجد میں جتنے بھی گئے تھے بدبخت, کوئی ٹیڑھا ہو کے مرا, کوئی بھینگا ہو کے مرا. دیکھا ہے نا مہاراشٹر میں منہ ٹیڑھا جس کا ہر وقت نکلتا ہے, یہ بھی مردود شامل تھا. آج تک دیکھو منہ ٹیڑھا ہی ہے اس کا. سمجھ گئے ہوگے تم لوگ, مردودوں کے نام لینے سے کیا فائدہ. تو یہ اللہ کی طرف سے ماں آقا حسین کے قاتلانوں میں, ان کی مدد کرنے والوں میں, ان کی سپورٹ کرنے والوں میں جتنے لوگ شامل تھے, یہ 3 سزاؤں میں ضرور ایک سزا ملی ہے. لیکن الحمدللہ اس زمانے میں بھی محبان اہل بیت کامیاب تھے, آج کے دور میں بھی محبان اہل بیت کامیاب. بات سمجھ گئے آپ؟ اور اسی کے ساتھ آخری پیغام دے کے آپ کو گفتگو ختم کر رہا ہوں. کچھ لوگوں کو دور حاضر میں سرکار تاج الشریعہ ہضم نہیں ہوتی. سمجھ میں آئی بات آپ؟ میں نے 2017 میں ایک جملہ بولا تھا کہ اگر تاج الشریعہ مان لیجئے خاندان اعلیٰ حضرت میں پیدا نہیں بھی ہوتے تب بھی تاج الشریعہ ہی ہوتے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا یار اللہ نے علم ہی اتنا نوازا تھا کہ لوگ رجوع کرتے. کیا علم تھا, سبحان اللہ, کیا علم تھا سرکار تاج. سنیے, اور تو پیر ہوتے ہیں, میرا پیر الحمدللہ آپ دیکھیں سرکار تاج الشریعہ کو. سرکار تاج الشریعہ عالم بھی زبردست, پیر بھی زبردست, نسبی اعتبار سے بھی خاندان زبردست, اور خود بھی بڑے زبردست. کئی سال پہلے سید صباح الدین قادری رفاعی جب آئے تھے بریلی شریف, کون تھے معلوم ہے؟ سید احمد کبیر رفاعی کی اولاد سے تھے. مجھ سے پوچھو آپ کو ان کا کیا اچھا لگا؟ مجھے ان کی خوبصورتی بہت اچھی لگی. لمبے تھے سبحان اللہ, میں تو ان کی نظر میں پاؤں ہوں پاؤں. اب سمجھیے کتنے لمبے رہے ہوں.
عرس رضوی میں حاضری دلوانے کے لیے درگاہ اعلیٰ حضرت پہ میں خود گیا تھا. اے زبردست صلاح ان کے جسم. جب بھیڑ آئی تو صرف ایسے کرا, ساری بھیڑ چھٹ گئی. بغداد معلیٰ میں ان کا گھر, مسقط عمان میں ان کا ٹھکانہ, ممبئی میں ان کا ٹھکانہ, بڑے مالدار, اور ساتھ ہی ان کے مریدین خوبصورت آنکھیں نیلگوں, لمبے چوڑے امامہ سر, سبز امامہ سر پہ سجا, اوپر سے سفید رومال پڑا. سرکار تاج الشریعہ سے ملاقات کرنے آئے تھے اور یہاں حاضری دینے آئے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. بغداد معلیٰ سے عطر لے کے آئے تھے, آدھا عطر اعلیٰ حضرت کے مبارک مزار پہ ڈالا اور آدھا چھوڑ دیا. کہنے لگے واللہ ھذا برکہ, خدا کی قسم یہ برکت ہے, اس کو چھوڑوں گا نہیں بلکہ ساتھ لے کر کے جاؤں گا. آدھا ڈال دیا, آدھا لے کر گئے. چادر لائے تھے, چادر چڑھائی, بہت اوپر تک پھول تھے اعلیٰ حضرت کے مزار شریف پہ, ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا. اپنے بیت نکالا اور نکالنے کے بعد چادر کو اسی بیت سے سیدھا کر دیا اور اس کے بعد میں حاضری دے لی. حاضری دینے کے بعد میاں جب آئے نا, ڈرائنگ روم میں سرکار تاج الشریعہ بھی تھے. ہم نے کہا حضور سید صاحب آ رہے ہیں. حضور تاج الشریعہ کیا بولتے ہیں, نقاہت کے باوجود سرکار تاج الشریعہ اپنے دیوان سے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں سید صاحب قبلہ کا ہاتھ چوما, اس طریقے سے ہاتھ چوما. آج بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے, وہ جس طرح صحابہ کہتے تھے نا کہ آج بھی میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے. ہم نے صحابہ کو نہ دیکھا لیکن صحابہ کے سچے دیوانے کو تو دیکھ لیا ہے. حضرت سرکار تاج الشریعہ نے ان کا ہاتھ چوما, انہوں نے تاج الشریعہ کا ہاتھ بھی چوما, آپ کے رخسار بھی چومے, آپ کی پیشانی چومی, آپ کی داڑھی چومی, سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد جملہ کہا. آپ نے فرمایا لو انتم ترونا اختر رضا ترونا النور کلہ, کا اختر رضا کو جب دیکھو گے نا تو سر سے لے کر پیر تک نور ہی نور نظر آئے گا. اور اگلا جملہ بتا دوں, یہ جملہ آپ نے 3 بار سے زیادہ ہی بولا تھا. 3 بار کا تو مجھے یقینی طور پہ یاد ہے. آپ نے فرمایا تھا واللہ اختر رضا من کبار الاولیاء, خدا کی قسم اختر رضا دور حاضر کے بڑے ولیوں میں سے ایک ہے. 3 بار حضرت نے ایسا بولا ہے. ہم نے کہا سبحان اللہ, یہ مولوی جو ہوتے ہیں ولی بھی ہوتے ہیں اور ولایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. امام شافعی کا تو واضح قول اعلیٰ حضرت نے نقاء الصلافہ میں تحریر کیا. آپ فرماتے ہیں اگر عالم ولی نہیں ہوگا تو کیا جاہل ولی ہوگا؟ بتائیے آپ. تو سرکار تاج الشریعہ کی ولایت پر بھی کچھ حاسدین تاج الشریعہ, ہم تو الحمدللہ سب چاہنے والے ہیں. آپ سے مجھے آپ سے شکوہ تھوڑی ہے. جو شکوہ کرتے ہیں ہمارے ان بزرگوں کے لیے ان کو جواب دے رہا. آپ نے فرمایا اگر عالم ولی نہیں ہوگا تو پھر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو ولی بناتا ہے تو علم کی دولت عطا فرما دیا. اور ولایت کے لیے کرامت معیار تھوڑی ہے, تقوی پرہیزگاری معیار ہے. اور سرکار تاج الشریعہ میں الحمدللہ وہ ساری چیزیں موجود تھی. رب کا کرم ہے, توجہ ہے نا آپ کی. اب اس طرح آپ دیکھ لیجئے جس کا تقوی پرہیزگاری سنیت میں جو مضبوط ہے اور اس کی مقبولیت ہو رہی ہے, لوگوں کے دلوں پہ وہ راج کر رہا ہے, تو پھر نتیجہ آپ ہی کے ہاتھ ہے. ہمیں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ نہیں اس معیار کے ولی ہوں گے تب ولی مانیں گے کہ کوئی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فلاں کے معیار کا ہو. ہم نے کہا معیار تلاش نہ کرو, بس یہ دیکھو کہ یہ بہت انحطاط اور گرنے والا زمانہ آ رہا ہے. اس زمانے میں اگر کسی کا قدم شریعت پہ ٹکا ہے, سنیت پہ بکا ہے اور اس کے لیے قربان ہے, الحمدللہ وہی اس پر اللہ رب العزت کا فضل ہے اور مدینے والے کا فیضان ہے. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کچھ ایسے اولیاء ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم ولی. اور کسی کو ولایت کا مطلب یہ تھوڑی کہ ماں کے پیٹ سے ولی ہوگا. غوث اعظم رضی اللہ بیت الاسرار شریف کو اٹھاؤ, غوث اعظم کی بارگاہ میں خلیل سرسری آئے, 7-10 لوگ آئے تھے. 3 نے کہا ہمیں غوث پاک عطا کر دو. آپ نے فرمایا لیطلب کل منکم حاجتہ اعطیہا لہ. فرمایا 10 آئے اور 10 میں سے ہر ایک اپنی ضرورت پیش کرے, عبد القادر سب کی ضرورت پوری کرے گا. ہم نے کہا جب بغداد کے رہنے والے حسنی حسینی سید تو کیا نہیں تو کیا کہا اعلیٰ حضرت رضی اللہ, تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. سمجھ گیا؟ 2 سمندر ملے ہیں, ایک سمندر کا نام حسن ہے, دوسرے سمندر کا نام حسین ہے,
اور دونوں سے نکلنے والی پاکیزہ نہر ولایت کا نام حضرت عبد القادر جیلانی۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ان کے پاور کا عالم یہ ہے تو ان کے نالا پہ اعتراض مت کرنا، ورنہ غوث اعظم تو کرامتوں کے واقعات ذکر کر کے ہم تمہارا منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دیکھو غوث اعظم کہتے سب مانگو اپنی ضرورت، سب نے اپنی پیش کی۔ خلیل سرسری بولے حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے جانے سے پہلے قطب بنا دیا جاؤں۔ غوث اعظم نے قرآن کی آیت پڑھی کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک معذورا، ہم انہیں بھی دیں گے انہیں بھی دیں گے، اللہ کی عطا سے ہم ان کی مدد بھی کریں گے، ان کی مدد بھی کریں گے۔ اللہ کی عطا پہ کوئی رکاوٹ تھوڑی، اللہ جس کو چاہے عطا کرے۔ اللہ نے مجھے دے دیا میں تمہیں دے رہا ہوں، فرمایا مانگو۔ انہوں نے کہا میں قطب بننا چاہتا ہوں۔ میاں دولت کی بات آئے تو میں ادھر سے ادھار کر کے دے دوں گا۔ ارے مولانا عثمان صاحب چندہ آپ بعد میں لے لیجئے گا، مجھے دے دیجئے 2-4 لاکھ روپے، فلاں آدمی مجھ سے پیسہ مانگ رہا ہے، یہ کام چل جائے گا۔ لیکن ولایت کہاں سے مانگ کے لاؤں گا، قطبیت کہاں سے مانگ کے لاؤں گا؟ حضرت غوث اعظم کی نظر عنایت پڑی، اور ایسی نظر عنایت پڑی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہجت الاسرار شریف کے حوالے سے لکھا کتب الخلیل السرسری قبل موتہ بسبعۃ ایام، کہ حضرت خلیل سرسری نوٹ میں نوٹ کرنا، میں نے جملہ کہاں بولا ہے؟ ولایت کے لیے ضروری نہیں کہ ماں کے پیٹ سے ولی ہو، کوئی جوانی میں بھی ولی بن سکتا ہے، کوئی ادھیڑ عمر میں بھی ولی بن سکتا ہے، کوئی بڑھاپے کے لاش میں بھی ولی بن سکتا ہے، کوئی مرنے سے پہلے چند دن پہلے بھی ولی بن سکتا ہے۔ حضرت خلیل سرسری کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آپ اپنے انتقال سے 7 دن پہلے ولایت کے منصب قطبیت اور غوثیت پر فائز کر دیے گئے ہیں۔ غوث اعظم کی کرامت کا اظہار بھی ہو گیا ہے اور ان کا بیڑا پار بھی ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ ہاں، اس لیے بھیا جو حضرات اولیاء ہیں ان سے پیار کرو، کسی بھی خانقاہ کا۔ جھوٹا ہو تو چھوڑ دو یار، جھوٹوں سے ہمارا کل بھی کچھ لینا، جھوٹوں پہ تو اللہ کی لعنت ہے۔ سچا ہے تو دل سے مان لو، اس لیے کہ اللہ کی عطا سے چڑھنا یہ در حقیقت تقدیر الہی سے چڑھنا ہے، اور تقدیر الہی سے چڑھنا در حقیقت اللہ کے فعل اور اس کی شان، اس کے کام سے چڑھنا ہے، اور اس کی قطعاً ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جو چاہا، جیسے چاہا، جس طرح چاہا، وہ مالک، خالق و مالک ہے۔ سرکار تاج الشریعہ عالم بھی ہے اور ولی کامل بھی ہے۔ ولی آپ کوئی سرپرا اگر آپ کو بہکانے کی کوشش کرے تو خدا را آپ اگرچہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن میری بات پر اگر بھروسہ ہو اور یقین ہو تو مان لیجئے، اور انشاءاللہ الرحمن مجھے یقین ہے کہ آپ مانیں گے، اس لیے کہ کسی ولی کی دشمنی اور عداوت یہ انسان کو خدائے تعالیٰ کی عداوت تک پہنچاتی ہے، اور جو خدائے تعالیٰ کی عداوت رکھتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا من عاد علی ولی فقد بارزنی بالمحاربہ، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، رب کہتا ہے حدیث قدسی ہے، وہ مجھ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اگر کسی میں کریم نگر کے اندر اتنی ہمت ہو کہ وہ خدا سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو بھیا ولی کی دشمنی کرے، ولی سے محبت چھوڑ کے عداوت کرے، وہ اس کا اپنا کام ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں بس تھوڑے سے چھوٹے سے لوگ ہیں، ہلکی سی جان ہے، بس اللہ تعالیٰ انہی بزرگوں کے بارگاہ میں ہمیں جگہ عطا فرما دے تاکہ ہم یہ کہتے رہیں دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، اللہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ ان آقاؤں کو دیکھ کے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، سمجھ گئے آپ؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بس اتنی خدمت کافی ہے، پھر کبھی اور لے لینا کریم نگر والوں، کم سے کم کچھ تو کرم کر دو۔ اللہ سلامت رکھے مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ اٹھائے، اسی پہ جلائے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ سارے بزرگ علماء اور جو مشائخ ہمارے تھے یا ہیں، ان سب کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کھو سلام شمع بز میں، ہدایت پھیلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کھو سلام شمع بز
بز میں شہر یار ارم تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم لبہار شفاعت پلا کو سلام مصطفیٰ شمع بز میں کاش میں شرم جبل کی آمد غور بھیجے صبر کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے پہ لاکھوں سلام شمع بز میں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا تعالیٰ ہم سب دیوانوں نے مل کر تیرے محبوب بندے اور تیرے محبوب کے محبوب سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک کو سجایا ہے، دام درہم سخن ہر طرح سے حصہ لیا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، سیدنا امام حسین کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ مولا ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو قرضدار ہیں بارے قرض سے نجات عطا فرما، جن کے بیٹے اور بیٹیاں بغیر رشتوں کے وہ مولا ان کو سنی سے العقیدہ رشتے عطا فرما دے۔ مولا جن کا کاروبار نہیں چل رہا ہے ان کے کاروبار کو جاری و ساری فرما دے، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ سیدنا امام حسین کے صدقے میں مولا اپنے خاص فضل و کرم سے ہندوستان کی زمین کو یہاں کے مسلمانوں کے لیے کشادہ سے کشادہ فرما دے۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شرارت سے اور حاسدوں کے حسد سے مولا تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، ہماری مسجدوں، خانقاہوں، عبادت گاہوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ مولانا عثمان صاحب جس کام کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور جو مسجد امام اعظم قائم کرنا چاہ رہے ہیں، مولا تعالیٰ انہوں نے پیسہ بھی دے دیا ہے، پاک پروردگار وقت اب مختصر ہے، بقیہ کی ادائیگی ہے، غیب سے ان کی امداد فرما دے اور مسلمانان اہل سنت کے چہروں کو ان کی جانب موڑ دے تاکہ وہ ان کا تعاون کر سکے اور اس طرح تیرے مقدس گھر کی تعمیر ہو سکے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وسیلے سے مولا یہاں جو جماعت ردائے مصطفیٰ چل رہی ہے اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یہاں کے سنیوں پر، اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند حضرات پر اپنا خصوصی فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، یہاں کے لوگوں پر اپنا خاص کرم فرما، ان سب کی غیب سے مدد فرما دے۔ مولا تو علیم بذات الصدور ہے، ان میں جس کے دل میں جو بھی تمنا اور آرزو ہو سب کو پورا فرما دے۔ الفاتحہ۔ مسجد رضا کا تعمیراتی کام چل رہا ہے، اسی مسجد کا مولا مسجد رضا کا جو تعمیری کام چل رہا ہے اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا دے اور ان کے منصوبوں میں اور بھی جو مساجد کی تعمیر ہے مولا ان کو بھی پورا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ
للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد